اب بات کی آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ حضور غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے صرف کر دی، یہاں تک کہ آپ نے اپنے جسم کے خون کے آخری قطرے کو بھی بہا دیا، اور اس کی ابتدا بہرائچ سے ہی نہیں ہوئی بلکہ کئی شہروں اور ملکوں سے ہوتے ہوئے آپ بہرائچ شریف پہنچے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس چیز کو بتانا ضروری بھی ہے، کہ آج ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اور چونکہ حضور غازی پاک نے بھی بہت ساری جنگیں کی ہیں اور اسلام کے لیے جنگیں کی ہیں، تو یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ حضور غازی پاک نے بھی اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار کا استعمال کیا؟ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بلا وجہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ سلطان محمود غزنوی نے سومنات کے اوپر 16 مرتبہ حملہ کیا، اور 16 مرتبہ حملہ کرنے کے بعد بھی اسے کامیابی نہیں حاصل ہوئی۔ وہ ہر بار جنگ میں ہار جاتا تھا، لیکن 17ویں بار اللہ نے انہیں فتح عطا کی۔ یہ بھی ہندوستان کی اتہاس کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ جو محمود غزنوی تھے انہوں نے ہندوستان کے دھن کو لوٹا، سومنات پہ حملہ کیا، اور سومنات کے تمام دھن اور دولت کو لوٹ کر کے اپنے ملک غزنی واپس لے گیا۔ یہ ہندوستان کے اتہاس میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہ بھی اتہاس غلط ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کو ہمیشہ یہ بتایا گیا ہے کہ تم کبھی بلا وجہ جنگ نہیں کر سکتے ہو۔ مسلمانوں نے ایسی جنگیں کی ہیں کہ ان جنگوں کی داستان اگر سنا دی جائے تو آدمی کی آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ ایسی جنگیں مسلمانوں نے کی ہے، لیکن یہ تاریخ شاہد ہے، اور حضرت عمر کے دور سے لے کر کے کافی عرصے تک آدھی دنیا سے بھی زیادہ ملکوں پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ حالانکہ ایک دور تھا کہ مسلمان صرف مکہ اور مدینہ میں تھے، کہیں نہیں تھے، لیکن ان کی حکومتیں دنیا کے کونے کونے میں پھیلتی رہیں، اور بہت ساری جنگیں بھی کی، لیکن ایک بھی جنگ کی ابتدا مسلمان نے خود سے نہیں کی۔ ایک بھی جنگ کی ابتدا، اس جنگ کی ابتدا جب دشمن نے کی، جب سامنے والے نے کی، تبھی مسلمان نے اپنی طرف سے اس جنگ کا جواب دیا۔ اگر آدمی یہ کہے کہ مسلمانوں نے تلوار اٹھائی تو وہ غلط کہتا ہے۔ آپ ہندوستان ہی کو لے لیجئے، ہندوستان میں جو پہلا مجاہد آیا جس کو محمد بن قاسم کے نام سے جانتے ہیں، 12,000 کا لشکر لے کر کے محمد بن قاسم آئے، اور موجودہ زمانے میں جو سندھ ہے، جو پاکستان کا حصہ ہے، پہلے وہ ہندوستان میں تھا، اس سندھ کے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، راجہ داہر کے چھکے چھوڑا دیے، جبکہ 12,000 کا لشکر تھا صرف، اور ادھر لاکھوں کی تعداد تھی۔ لاکھوں کے فوج کو اس 12,000 کے لشکر نے خاک میں ملا دیا، لیکن اس کی بھی ابتدا محمد بن قاسم نے نہیں کی تھی، بلکہ ایک مسلمان لڑکی جو سری لنکا سے، سراندیپ ایک شہر سری لنکا میں ہے، جو بھی کسی پہلے زمانے میں ہندوستان میں تھا، وہاں سے وہ جا رہی تھی عرب، سمندری علاقے ہوتے ہوئے، پانی کے جہاز سے ہوتے وہ جا رہی تھی، تو سندھ کے راجہ کے آدمیوں نے اس جہاز کو لوٹ لیا تھا، اور اس لڑکی کے اوپر تیر برسایا، جو تیر اس کی پسلی میں جا کر کے پیوست ہو گیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے ایک لیٹر لکھا، جو لیٹر کیا بولتے ہیں بصرہ پہنچا حجاج بن یوسف کے پاس، تو پھر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ہندوستان بھیجا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس جنگ کی شروعات مسلمانوں نے نہیں کی، بلکہ مسلمان کی ایک لڑکی کو اغوا کر لیا ایک کافر بادشاہ نے، جس کا نام راجہ داہر تھا۔ اب اس لڑکی کو چھڑانے کے لیے، اس مسلمان لڑکی کو چھڑانے کے لیے ہندوستان کے اوپر حملہ کرنا پڑا۔ ایسے ہی کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسپین کی تاریخ لے لیجئے، جس کا پہلے اندلس نام تھا، اب اس کا نام اسپین پڑا۔ تو اسپین کا جو بادشاہ تھا عیسائی تھا، وہ راڈرک نام تھا اس کا۔ راڈرک بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑی طاقت تھی اپنے زمانے میں، لاکھوں کی فوج تھی اس کے پاس، اور اس کے ہی بغل میں ایک چھوٹی سی کنٹری تھی، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، جیسے انڈیا کے بغل میں چھوٹی سی کنٹری نیپال ہے، ایسے ہی اسپین کے بغل میں ایک چھوٹی سی کنٹری تھی، ان دونوں کی بہت بنتی تھی۔ اس چھوٹی سی کنٹری کے بادشاہ کی اور اسپین کے بادشاہ کی بہت گہری دوستی تھی، تو اس نے اپنی لڑکی کو، جو چھوٹی سی کنٹری کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی لڑکی کو اسپین بھیج دیا ٹہلنے گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، کہ جا کر کے وہاں بادشاہ کے محل میں رہو اور اسپین کی سیر و تفریح کر لو۔ وہاں پہاڑی علاقے ہیں، دریا ہے، جھیل ہے، اور برفیلے علاقے ہیں،
بہت خوبصورت منظر وہاں کا ہے، وہاں کے منظر کو دیکھ لو، وہاں کے ماحول کو دیکھ لو، اس نیت سے اپنی لڑکی کو اس نے اسپین بھیج دیا۔ اس کی لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ جب اس کی لڑکی، اے بیٹا خاموش رہو، بہت ضروری باتیں بتا رہا ہوں، غور سے سنو۔ تو اس چھوٹی کنٹری کے بادشاہ نے اپنی لڑکی کو بھیج دیا رارڈر کے محل میں، اسپین کے بادشاہ کے محل میں۔ یہاں وہ جو لڑکی آئی تو لڑکی بہت خوبصورت تھی، بادشاہ کی نظر بدل گئی اور اس نے اس لڑکی کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیا، اس کے ساتھ اس نے بدفعلی کی، منہ کالا کیا اس کے ساتھ۔ کسی طریقے سے اس لڑکی نے یہ پیغام اپنے باپ کو پہنچایا تو اس کا باپ بہت غصے میں آیا کہ اس نے میرا دوست ہو کے اس نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ میں ان سے جیت نہیں پاؤں گا، اتنی بڑی کنٹری ہے، اتنی فوجیں اس کے پاس ہے، اتنے ہتھیار اس کے پاس ہے، میں تو چھوٹی سی کنٹری کا بادشاہ ہوں، کہاں سے لڑ سکتا ہوں؟ نیپال انڈیا سے لڑ سکتا ہے؟ نہیں لڑ سکتا ہے۔ تو اس نے سوچا میں کیسے جیت سکتا ہوں؟ تو اسی کنٹری کے جسٹ بغل میں ایک کنٹری تھی، اس کا افریقہ نام تھا۔ افریقہ میں حکومت تھی مسلمانوں کی، اس وقت وہاں کے بادشاہ تھے موسیٰ بن نصیر۔ تو وہ چھوٹی سی کنٹری کا بادشاہ جو عیسائی تھا وہ موسیٰ بن نصیر کے پاس آیا۔ اب دیکھیے موسیٰ بن نصیر مسلمان ہے، وہ عیسائی جانتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کیا بولتے ہیں غیر مسلموں کے دشمن ہوتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دشمن وہ تب ہوتے ہیں جب تم دشمنی سے پیش آؤ گے۔ اگر تم دشمنی سے پیش نہیں آتے ہو تو مسلمان کو ہر کسی کا خیال رکھتا ہے، وہ ہر کسی کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ لیکن اس عیسائی نے سن رکھا تھا کہ مسلمان کسی کی لڑکی کی عزت میں آنچ آ جائے تو وہ ہر کسی کی بہن بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ چلو چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ مسلمان ہر کسی کی بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان کی بیٹی ہو اور چاہے وہ کافر کی بیٹی ہو۔ کسی کی بھی بیٹی کی عزت اگر خطرے میں ہے تو مسلمان اپنی جان کی بازی لگا دے گا، لیکن اس بیٹی کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اس کافر نے سن رکھا تھا تو کہا چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے نہیں صحیح ہے۔ وہ افریقہ آتا ہے اور افریقہ آنے کے بعد موسیٰ بن نصیر سے ملاقات کرتا ہے، اپنی بات پیش کرتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہے اور میری بیٹی ابھی وہی ہے، بتائیے میں کیا کروں؟ میری بیٹی کو میں کیسے بچاؤں؟ اگر میں وہاں پہ حملہ کر دیتا ہوں یا کوئی ایسا کام کر دیتا ہوں تو پھر میں بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا اور میری بیٹی بھی جان سے چلی جائے گی، اس لیے بتاؤ میں کیا کروں؟ تو موسیٰ بن نصیر نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بہانے سے اپنی بیٹی کو بلا لو۔ وہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، اس لڑکی کی ماں کی طبیعت خراب ہے، لہٰذا اسے میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں، پھر واپس چھوڑ جاؤں گا۔ تو رادر کو شک نہیں ہوا، اس نے اس کی بیٹی کو چھوڑ دیا، وہ چلی گئی۔ اس کے بعد موسیٰ بن نصیر نے صرف 700 سپاہی بھیجے، صرف 700، اور ادھر 1.5 لاکھ کا فوج تھا، 1.5 لاکھ کی فوج تھا۔ اندازہ لگائیے کہ 700 مجاہدین کی کیا ویلو ہے، کیا ہے 700؟ کچھ نہیں۔ جب یہ 700 مجاہدین پہنچتے ہیں اسپین کے اندر، سامنے 1.5 لاکھ کا لشکر کھڑا رہتا ہے، اور یہ 1.5 لاکھ کا لشکر اور وہ 700 مجاہدین، صرف 700 مسلمان 1.5 لاکھ کے لشکر کو کھاٹ میں ملا دیتے ہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کے رکھ دیتے ہیں اور پوری اسپین کو ختم کر دیتے ہیں، پورے اسپین پہ اسلامی جھنڈا ڈال دیتے ہیں اور مسلمانوں کی حکومت قائم کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جس کا بادشاہ اتنا ظالم ہو اس کی رعایا کیسے رائے حق پہ ہو سکتی ہے؟ اب مسلمانوں کی حکومت ہے، اب چاہے وہ بیٹی مسلمان کی ہو اور چاہے وہ بیٹی عیسائی کی ہو، کسی کی بھی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، کیونکہ اب یہاں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی ملک پہ اگر مسلمانوں نے حملہ کیا ہے تو یقیناً اس لیے حملہ کیا ہے کہ دشمن نے کوئی ایسی غلطی کی کہ مسلمان حملہ کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو حکومت کا شوق تھا کہ چلو کبھی اس ملک پہ حملہ کر دیتے ہیں، کبھی اس ملک پہ حملہ کر دیتے ہیں، ایسا کوئی شوق مسلمانوں کو نہیں تھا، بلکہ مسلمان یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی موجودگی میں نہ اس پہ کوئی ظلم کر سکے، نہ کسی کمزور پر، نہ کسی کم طاقتور پر کوئی ظلم کر سکے۔ اس غرض سے مسلمان نے تلوار اٹھائی اور تمام ملکوں سے ظلم کا خاتمہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور غازی پاک نے بھی تلوار اٹھائی ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں ہندوستان پہ حکومت کرنا تھا یا ہندوستان پہ حکومت کرنا چاہتے تھے، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، اور اس کی سٹارٹنگ بھی ایسا نہیں ہے کہ غازی پاک نے صبح ہوئی وہاں کھلی تلوار لے کے ہندوستان پہنچ گئے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کی بھی ابتدا کافروں نے کی ہے۔ ہسٹری جو صحیح معنوں میں ہے،
مسلمانوں میں ہے، نہ وہ کتابوں میں لکھی جاتی ہے، نہ بتائی جاتی ہے، لیکن جو اسلامی کتابیں ہیں، جو صحیح معنوں میں کچھ کافر ہیں، جو صحیح معنوں میں اتہاس کو لکھنا چاہتے ہیں، ان کی کتابیں منظر عام پہ آتی بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ بولنا چاہتے ہیں تو انہیں ڈرا کر کے دھمکا کر کے بٹھا دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور غازی پاک نے یوں نہیں کہ آنکھ کھولی اور تلوار لے کے ہندوستان پہنچ گئے۔ حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ جس کا نام راجہ جے پال تھا، راجہ جے پال نے سب سے پہلے ادھر غزنی ہے جو افغانستان کا حصہ ہے، یہ ہندوستان کی سرزمین سے چلتا ہے۔ راجہ جے پال اپنی فوج کو لے کر کے 3 لاکھ کی فوج لے کر کے یہ غزنی پہنچتا ہے، اور اس وقت غزنی پہنچتا ہے جبکہ غزنی میں ابھی حضور غازی پاک کی پیدائش بھی نہیں ہوئی ہے، اور حکومت ہے حضور غازی پاک کے نانا کی جن کا نام ہے سلطان سبکتگین، ان کی حکومت تھی۔ سلطان سبکتگین کے زمانے میں وہ غزنی پہنچتا ہے، اور غزنی میں اس وقت سلطان سبکتگین موجود بھی نہیں تھے بلکہ وہ بخارا گئے ہوئے تھے۔ بخارا میں کچھ دشمنوں نے حملہ کر دیا تھا، تو ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو مٹانے کے لیے سلطان سبکتگین بخارا میں تھے، اور محمود غزنوی بھی نہیں تھے۔ کچھ ڈاکوؤں نے بڑا بحران مچا رکھا تھا نیشاپور کے اندر، تو محمود غزنوی نیشاپور میں ان ڈاکوؤں کا خاتمہ کرنے چلے گئے تھے۔ اس کو بھنک لگ گئی کہ غزنی میں نہ ہی سلطان سبکتگین ہے اور نہ ہی محمود غزنوی ہے، تو موقع اچھا ہے، چلو چل کر کے غزنی کو تہس نہس کر دیتے ہیں اور غزنی پہ ہندو حکومت قائم کر دیتے ہیں۔ اس خیال سے وہ غزنی پہنچنے ہی والا تھا کہ خبر پہنچ جاتی ہے سلطان سبکتگین کے پاس، خبر پہنچ جاتی ہے محمود غزنوی کے پاس۔ وہ لوگ اپنی مہم کو چھوڑ کر کے جب یہ جانتے ہیں کہ میری سلطنت خطرے میں ہے تو فوراً وہاں سے پلٹتے ہیں، اور پلٹ کر کے یہاں پہ آ کر کے راجہ جے پال سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور یہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر کے گیا تھا، لیکن اس کو اپنی منہ کی کھانی پڑی، اور یہ تلوار کے نیچے آ گیا سبکتگین کے، لیکن سبکتگین نے اسے چھوڑ دیا۔ کہا جا تو یہ معاف کرتے ہیں، کچھ معاہدہ ہوا، کچھ وعدے ہوئے کہ آئندہ تو ادھر نہیں پلٹے گا، کبھی جنگ کی نیت سے، کبھی ہمیں ستانے کی نیت سے ادھر نہیں پلٹے گا۔ یہ وعدہ اسے لیا جاتا ہے اور اسے معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ بدبخت اور کمتر پھر وہی غلطی کرتا ہے۔ کچھ دن کے بعد پھر وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر کے پہنچتا ہے، لیکن ادھر وہ لوگ ہوشیار ہو گئے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ غلطی پھر کرے گا، تو ان لوگوں نے غزنی سے لے چلے، اور پاکستان اس زمانے میں وہ ہندوستان ہی کا حصہ تھا جس کو پیشاور کہتے ہیں۔ تو سن 1001 میں محمود غزنوی نے پیشاور کو فتح کر لیا، پیشاور کو اپنے قبضے میں لے لیا جو اس زمانے میں ہندوستان میں تھا اور اس زمانے میں پاکستان میں ہے۔ تو پیشاور پہ قبضہ کر لیا، اور پیشاور پہ قبضہ اس لیے نہیں کیا کہ پیشاور پہ حکومت کرنی تھی، بلکہ پیشاور پہ قبضہ کرنے کی نیت یہ تھی کہ جتنے بھی یہ معاملے، جتنے بھی یہ جاسوس بھیجتے ہیں، جہاں سے یہ حرکت میں آتے ہیں، جتنے منصوبے یہ بناتے ہیں، یہ پیشاور ہی میں بیٹھ کے بناتے ہیں۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ پیشاور پہ قبضہ کر لیا جائے تاکہ کوئی بھی ہندو راجہ ہماری غزنی کی طرف نگاہ اٹھانے نہ پائے، آنکھوں کو اٹھانے نہ پائے۔ اس نیت سے پیشاور پہ قبضہ کر لیا۔ اب جب پیشاور پہ قبضہ ہو گیا تو ادھر ہندو راجاؤں کو یہ معلوم ہو گیا کہ محمود غزنوی نے پیشاور پہ قبضہ کر لیا ہے، تو اب ان لوگوں نے 3 لاکھ کا لشکر لے کر کے پیشاور پہ حملہ کیا۔ اس وقت پیشاور میں محمود غزنوی کے صرف 60,000 مجاہدین تھے، ادھر 3 لاکھ تھے، ادھر 60,000 تھے۔ جب یہ پہنچتی ہے فوجیں اور بہت ہی خطرناک مقابلہ ہوتا ہے، بہت ہی خونی جنگ ہوتی ہے، اور گاجر مولی کی طرح مسلمانوں نے کاٹ کے پھر رکھ دیا۔ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ پھر راجہ جے پال محمود غزنوی کی تلوار کے نیچے آ جاتا ہے، لیکن محمود غزنوی پھر اسے ایک بار پھر معاف کر دیتا ہے کہ دیکھو میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا ہوں، تم بلا وجہ مجھ پہ حملہ کرتے ہو، مجھے ستا رہے ہو، آخر تم سے میری دشمنی کیا ہے؟ لیکن وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، پھر اس وعدے کے ساتھ کہ تم ادھر نہیں پلٹو گے اور میرے ماتحت رہو گے، جو میں کہوں گا وہ کرو گے، اس وعدے کے ساتھ پھر معاف کر دیتے ہیں، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ اب اس کے جانے کے بعد چونکہ خطرے بڑھ رہے تھے، اس کی زبان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی وعدہ کر کے وہ تو ہو چکا تھا، تو محمود غزنوی نے 1006 میں ملتان کو فتح کیا، اس کو اپنے قبضے میں لیا۔ حالانکہ قبضے میں نہیں لیا، جو وہاں کا بادشاہ تھا اس سے یہ وعدہ لیا کہ تم میرے ماتحت رہو گے، میری ہر بات مانو گے، تو وہ راجہ وہاں کے ایگری ہو گیا۔ اور اس کے بعد 1007 میں محمود غزنوی نے پٹیالہ ریاست میں، جو پنجاب کا حصہ ہے، اس پہ حملہ کیا اور اس کو بھی اپنے قبضے میں لیا۔
وہاں بھی ہندو حکومت تھی، ایک بادشاہ کی حکومت تھی، اس کو بھی چھوڑا اور کہا تخت پہ تم ہی رہو گے لیکن میری بات تمہیں ماننی ہوگی۔ حالانکہ جنگیں ہوئی لیکن کسی بادشاہ کو اس کے تخت سے اتارا نہیں گیا، بلکہ اس سے اپنے ماتحت کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تم میرے ماتحت رہو گے، جو میری بات ہوگی اسے تمہیں عمل کرنا ہوگا، ماننا ہوگا۔ تو کئی علاقے محمود غزنوی نے فتح کر لیے تھے، اور یہ جو راجہ جے پال تھا جو یہ 2 مرتبہ ہار چکا تھا، اس نے تیسری مرتبہ پھر اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد پوری طاقت کے ساتھ تیسری مرتبہ پشاور میں پھر حملہ آور ہوا۔ جب تیسری مرتبہ پھر حملہ آور ہوا تو اس وقت پشاور میں صرف 10,000 مجاہدین تھے، صرف 10,000 مسلمان تھے، اور یہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر حاضر ہوا۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ اس 10,000 کے لشکر نے 3 لاکھ کے لشکر کو تہس نہس کر دیا، مٹی چٹا دی، اور یہ راجہ جے پال پھر تلوار کے نیچے آ گیا۔ اور محمود غزنوی نے کہا کہ ایسی حرکت بار بار کیوں کرتا ہے، اور میں چاہوں تو تجھے ختم کر سکتا ہوں، لیکن پھر اسے وعدہ کرنے کے بعد پھر معاف کر دیا جاتا ہے، پھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں سے ایک نقطہ ذہن میں ملتا ہے۔ آج دیکھیے عوام میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک نہ ہی محبت میں سب کچھ جائز ہے اور نہ ہی جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ مسلمان جنگ بھی کرتا ہے تو اپنی حد میں رہ کر کے کرتا ہے، وہ کبھی اپنی حد کو نہیں بھولتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر دشمن نہتھا ہے تو اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دے، یہ نہیں ہے کہ دشمن اگر کمزور ہے یا دشمن لڑنا نہیں جانتا ہے، ایک عام آدمی ہے تو مسلمان اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان جنگ جب بھی کرتا ہے تو اپنی حد میں رہ کے کرتا ہے، مسلمان محبت جب بھی کرتا ہے تو اپنی حد میں رہ کے کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی لڑکی سے محبت ہو گئی تو وہ لے کے فرار ہو گئے، ماں باپ کی عزت مٹی میں ملا دی، یہ اوروں کے یہاں ہوتا ہوگا۔ مسلمان حد میں رہتا ہے، مسلمان کو اپنی محبت سے زیادہ اپنے ماں باپ کی عزت پیاری ہوتی ہے، اپنی ماں باپ کی عزت کے لیے وہ اپنی محبت کو قربان کر سکتا ہے۔ یہ مسلمان کا اصول ہے، یہ کافروں کا طریقہ نہیں ہے کہ محبت ہو گئی بس لے کے فرار ہو گئے، ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ غیروں کے یہاں ہوتا ہے کہ محبت میں سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں محبت میں سب کچھ نہیں کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں محبت بھی حد میں رہ کے کی جاتی ہے، حد میں رہ کر کے، ہر چیز کی ایک حد ہے۔ حالانکہ غیروں کے یہاں یہ ہے کہ جنگ میں دھوکہ دے دو، دھوکے سے مار دو۔ مسلمان جنگ میں بھی دھوکے سے نہیں مارتا ہے، مسلمان جب بھی مارتا ہے وہ سینے پہ وار کرتا ہے، سامنے سے وار کرتا ہے۔ غیروں کے یہاں تو یہ ہے کہ دھوکے سے پیٹھ پہ بھی وار کیا جا سکتا ہے، چھپ کے بھی وار کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان جنگ میں چھپ کے وار نہیں کرتا ہے، جب بھی وہ وار کرتا ہے سامنے سے وار کرتا ہے، کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ جنگ جب بھی کرنی ہے حد میں رہ کے کرنی ہے، اور محبت جب بھی کرنی ہے حد میں رہ کے کرنی ہے۔ اگر خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ تیسری بار بھی اسے معاف کیا گیا، جب تیسری بار راجہ جے پال کو معاف کیا گیا تو وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ وہ ہندوستان آ کر کے ایک بہت بڑی آگ جلا کر کے اس کے اندر کود کر کے خودکشی کر لیتا ہے۔ اور خودکشی سے پہلے آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ خودکشی کر لیتا ہے اور خودکشی سے پہلے اپنے بیٹے کو تخت پہ بٹھا دیتا ہے۔ اس کا نام آنند پال ہوتا ہے، اس کے بیٹے کا نام آنند پال تھا۔ تو اس نے اپنے بیٹے کے ذہن میں اتنی گندگی بھر دی، اتنی گندگی بھر دی، جس طریقے سے آج کے زمانے میں بی جے پی والے تمام ہندوؤں کے ذہن میں گندگی بھر رہے ہیں، آر ایس ایس والے تمام ہندوؤں کے ذہن میں گندگی بھر رہے ہیں کہ مسلمان لٹیرا ہوتا ہے، مسلمان ہندوؤں سے نفرت رکھتا ہے، کیونکہ 10,000 مسلمان نے 3 لاکھ کو کاٹ ڈالا تھا۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے دل میں اتنی نفرت ہے کہ وہ ہندوؤں کو جہاں پا جائے وہاں کاٹ دے۔ اپنی غلطی اس نے نہیں بتائی، بلکہ اس نے تمام ہندوؤں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ مسلمان بہت خطرناک ہے، مسلمان ہندوؤں سے جنگ رکھتا ہے، مسلمان ہندوؤں کو کھا جائے گا، مسلمان ہندوؤں کو کاٹ ڈالے گا، جیسے آج کے زمانے میں بی جے پی کہہ رہی ہے، آر ایس ایس کہہ رہی ہے کہ 100 کروڑ ہندوؤں کو 30 کروڑ مسلمانوں سے خطرہ ہے، یہ مسلمان مار ڈالیں گے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، مسلمان بڑا نرم دل ہوتا ہے، کبھی کسی کو بغیر غلطی کے گندی نگاہ سے دیکھتا نہیں ہے، مارا تو وہ دور کی بات ہے۔ لیکن اس طریقے سے گندگی اس نے تمام ہندو راجاؤں کے خودکشی سے پہلے تمام ہندو راجاؤں کے ذہن میں بھر دی، اپنے بیٹے کے ذہن میں بھر دی، اور تمام عوام کے ذہن میں بھر دی کہ مسلمان ہندوؤں سے سخت نفرت رکھتے ہیں، جہاں یہ مل جائے کاٹ ڈالتے ہیں۔ اتنی نفرت بھر دی کہ پورا ہندوستان اور پورے ہندوستان کی تمام راجا، تمام یہاں کی عوام مسلمانوں کی دشمن ہو گئی، مسلمانوں کو گندا سمجھنے لگی، مسلمانوں کو غلط سمجھنے لگی، مسلمانوں کو ظالم سمجھنے لگی، مسلمانوں کو قاتل سمجھنے لگی کہ یہ بغیر غلطی کے بغیر ظلم کیے کسی کو بھی یہ قتل کر دیتے ہیں۔ بس اتنا فرق ہونا چاہیے کہ سامنے والا غیر مسلم ہونا چاہیے،
یہ ساری باتیں ذہن میں بس گئی کہ ہم تو غیر مسلم ہیں، مسلمان تو ہمیں مار ڈالیں گے، یہ تمام چیزیں ذہن میں بس گئی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. مسلمان اسی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے جو ظلم کرتا ہے، اور جو ظلم نہیں کرتا ہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، مسلمان ہر کسی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. لیکن یہ تمام گندگی اس راجپال نے پھیلا دی، جے پال نے پھیلا دی. یہ تمام گندگی تمام ہندوؤں کو گمراہ کر ڈالا، تمام ہندوؤں کے دلوں میں جلن بھر دی، اور جلن بھرنے کے بعد خودکشی کر کے مر گیا. جب یہ مر گیا اور اس کے مرنے سے پہلے محمود غزنوی نے بہت سارے علاقے فتح کر لیے تھے جیسے میں نے بھی بتایا. تو یہ مر گیا. اب تمام راجاؤں نے اکٹھا ہو کر کے، اس زمانے میں مرکز تھا گجرات کا سومناتھ مندر. تمام راجا، کیونکہ ہندوستان میں اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ پورے ہندوستان پہ ایک راجا حکومت کرتا ہو. چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، ہر قلعے کا ایک بادشاہ تھا، ہر ریاست کا ایک بادشاہ تھا. تو تمام راجا گجرات کے سومناتھ میں اکٹھا ہوتے تھے، اور کوئی بھی منصوبہ بندی کرنی ہوتی تھی تو اسی سومناتھ میں بیٹھ کر کے کرتے تھے کہ اگلا ہدف کیا ہے، اگلا کام کیا ہے، کرنا کیا ہے. تو اس سومناتھ میں بیٹھ کر کے غزنی کی سلطنت کو پلٹنے کی پلاننگ کی جاتی تھی. تمام ہندو راجا گجرات کے سومناتھ میں بیٹھ کر کے یہ پلاننگ کرتے تھے کہ کس طریقے سے محمود غزنوی سے بدلہ لینا ہے، کس طریقے سے محمود غزنوی کی سلطنت کو پلٹنا ہے. یہ تمام پلاننگ وہاں ہوتی رہتی تھی. اب محمود غزنوی کو بھی جاسوسوں کے ذریعے سے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ ساری چیزیں وہاں ہو رہی ہیں. تو محمود غزنوی کے ذہن میں ہو چکا تھا کہ اگر غزنی کی سلطنت کو بچانا ہے، مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہے، تو مجھے سومناتھ پہ حملہ کرنا ہی ہوگا. سومناتھ کے اندر حملہ کر کر کے ان کے منصوبے کو مٹانا ہی ہوگا. اور اگر ایسا نہیں کروں گا تو آج نہیں کل یہ غزنی پہ پھر کیا بولتے ہیں حملہ کریں گے، مسلمانوں کا جانی نقصان کریں گے، مسلمانوں کو ستائیں گے. اس نیت سے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہندوستان کے اتہاس میں پڑھایا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے سومناتھ کو 16 مرتبہ حملہ کیا، 16 مرتبہ لوٹا، 17 مرتبہ لوٹا. لیکن یہ کبھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ آخر اس نے حملہ کیا کیوں، اس نے کیوں ایسا کیا. اس نے اس لیے ایسا کیا کیونکہ سومناتھ کے راجا نے اس کے ملک میں بلا وجہ 3 مرتبہ حملہ کیا، بلا وجہ اسے ستایا. اس لیے اس نے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانے کے لیے اس نے سومناتھ پہ حملہ کیا. تو یہ بات ہو گئی. اب سومناتھ کے حملے کا ارادہ چل ہی رہا تھا. ادھر اجمیر میں، جو کہ محمود غزنوی نے پہلے ہی فتح کر لیا تھا اور اجمیر کا گورنر مقرر کر دیا تھا مظفر خان کو. مظفر خان کو جب اجمیر کے گورنر مقرر کر دیا تو اجمیر کے اطراف کے جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، آج جب راجستھان اگر جائیں تو ہر شہر میں چھوٹے چھوٹے قلعہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو وہاں کے جو اطراف کے قلعے کے چھوٹے چھوٹے راجا تھے، اس میں سے ایک کا نام رائے سومکرن تھا اور ایک کا نام رائے بھیرو تھا. ان دونوں راجاؤں نے مل کر کے یہ پلاننگ کی کہ اجمیر کے اندر سے ان جو مسلمان یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں اجمیر کے قلعے پہ، ان کا خاتمہ کر دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے. وہ پوری پلاننگ چل رہی تھی. پورا لشکر، پوری فوج وہ اکٹھا کر رہے تھے، اور پورا لشکر اکٹھا کرنے کے بعد وہ حملے کے لیے تیار تھے. مظفر خان کو اس کی خبر لگی، اس نے فوراً ایک لیٹر لکھا محمود غزنوی کو. وہ غزنی لیٹر پہنچا تو محمود غزنوی کے پاس اس زمانے میں ایک بہت ہی ماہر اور بہت ہی جنگجو اور ہزاروں کا مقابلہ تنہا کرنے والی ذات، جس کو ہم لوگ حضور غازی اب پاک کے والد محترم حضرت سالار شاہو کے نام سے جانتے ہیں. وہ اس وقت حضرت محمود غزنوی کے فوج کے سپہ سالار تھے، اور ان کی سپہ سالاری، ان کی بہادری، ان کا تقوی، ان کی پابندی اور ان کی اسلام سے محبت کو دیکھ کر کے محمود غزنوی نے اپنی بہن حضرت صدر معلہ جو حضور غازی پاک کی والدہ محترمہ ہیں، ان کا نکاح، اپنی بہن کا نکاح حضرت شاہو سالار سے کر دیا تھا. اب جب یہ لیٹر وہاں پہنچتا ہے تو لیٹر پہنچنے کے بعد چونکہ سب سے بہادر وہاں پر حضرت شاہو سالار ہی تھے، تو محمود غزنوی نے فوراً آپ کو فوج کا ایک چھوٹا سا دستہ دیا اور کہا کہ آپ فوراً اجمیر پہنچیے اور اجمیر کے قلعے کی حفاظت کیجیے. وہاں ہندو راجاؤں نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ عنقریب وہ اجمیر پہ حملہ کر دیں گے. اب حضرت سالار شاہو غزنی سے نکلتے ہیں اجمیر کے لیے. اجمیر سے کچھ دوری کی فاصلے پر ایک دریا کے کنارے آپ پہنچتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں تو وہاں حضرت خضر سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. حضرت خضر سے جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو حضرت خضر ان کو ایک پھل توڑ کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدھا پھل یہ آپ کھا لیجئے اور آدھا پھل اپنے پاس رکھیے. جب آپ کی
اہلیہ محترمہ سے آپ کی ملاقات ہو تو یہ آدھا پھل اپنی اہلیہ محترمہ کو کھلا دیجیے گا. اور حضرت خضر نے اسی دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کے حضرت صاحب سالار سے یہ کہا کہ تمہاری پشت سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو پورے ہندوستان کے اندر اسلام کے جھنڈے کو نصب فرمائے گا. یہ بات حضور غازی پاک کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت خضر نے حضرت صاحب سالار کو بتا دیا تھا. اب اس خبر کو اور آدھا پھل کھا کر کے آدھا پھل اپنے پاس محفوظ کر کے حضرت صاحب سالار اجمیر کی طرف چلتے ہیں. اب اجمیر کی طرف جب پہنچتے ہیں وہاں کی فوج پہلے ہی موجود تھی. گھماسان کا مارکا ہوتا ہے, گھماسان کی جنگ ہوتی ہے. وہ دونوں راجا بھاگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور اجمیر کی پھر پوری باغ دوڑ حضرت صاحب سالار سنبھالتے ہیں اور لیٹر لکھتے ہیں محمود غزنوی کو کہ میں نے ان تمام فتنہ پھیلانے والوں سے اجمیر کو محفوظ کر لیا ہے, ان تمام کا خاتمہ کر دیا ہے. وہ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. جب یہ خبر سنتے ہیں محمود غزنوی بڑی خوشی ہوتی ہے اور اس خوشی کے موقع پر تمام تحفے اور تحائف دے کر کے اور اپنی بہن حضرت ستر معلہ کو اور کئی معزز لوگوں کو ساتھ میں بھیجتے ہیں اجمیر کی سرزمین پر. اس خبر کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ستر معلہ اور تمام معززین اور تمام مجاہدین ان کے ساتھ اجمیر آ جاتے ہیں. یہاں اجمیر کچھ دن رہتے ہیں. اب یہاں کچھ دن رہنے کے بعد چونکہ جو وہ فتح ہوئی تھی وہ 404 ہجری میں ہوئی تھی. اب 404 ہجری کی فتح کے بعد حضرت ستر معلہ یہاں آ جاتی ہے, اجمیر آ جاتی ہے. اب حضرت صاحب سالار اپنی اہلیہ کو وہ بچا ہوا پھل کھلاتے ہیں اور 1 سال کا وقت گزرتا ہے. اس 1 سال میں 405 ہجری اور 21 رجب المرجب کو اجمیر کی سرزمین پر حضور غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے, آپ کی پیدائش ہوتی ہے. اور یہ پیدائش جو ہوتی ہے یہ اس گھر میں ہوتی ہے. میں نے علماء سے سنا ہے, علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جس روم میں, جس کمرے میں اس وقت حضور خواجہ معین الدین چشتی کا مزار مبارک بنا ہوا ہے, اسی کمرے میں حضور غازی پاک کی ولادت ہوئی تھی. جو حضور خواجہ صاحب کی آرام گاہ ہے اس وقت وہ حضور غازی پاک کی پیدائش گاہ ہے. اسی روم میں جہاں خواجہ معین الدین چشتی کی مزار اقدس ہے اسی روم میں حضور غازی پاک کی ولادت ہوئی تھی. جس روم کے اندر, جس کمرے کے اندر آج حضور خواجہ صاحب تشریف فرما ہے وہ کسی زمانے میں حضور غازی پاک کا گھر ہوا کرتا تھا. حضور غازی پاک کا گھر ہے جس میں آج حضور سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف فرما ہے, آرام فرما ہے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور غازی پاک کی پیدائش ہوتی ہے اور تمام غریبوں میں کھانا کھلایا جاتا ہے, تمام غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی جاتی ہے, انہیں کپڑا دیا جاتا ہے, تمام غریبوں کی خیر خواہی کی جاتی ہے. اس خوشی میں کی ایک عظیم بچے کی ولادت ہوئی ہے. زمانہ گزرتا ہے اور زمانہ گزرنے کے بعد حضور غازی پاک کی عمر 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہو جاتی ہے. اب حضور غازی پاک چونکہ ان 4 سال کے ہی ایام میں تمام لوگوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. اس کے چلنے کا انداز تمام بچوں سے جدا ہے, اس کے بات کرنے کا انداز تمام بچوں سے جدا ہے, یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. تو اب ان کو پڑھانے کے لیے, ان کی بسم اللہ خوانی کرانے کے لیے ایک عظیم استاد کی تلاش تھی کہ کوئی ایسا عظیم استاد ہو جو میرے بچے کو اچھی تعلیم و تربیت دے سکے. تو ایک عظیم استاد کا انتخاب کیا گیا. اس استاد کا نام حضرت ابراہیم بارہ ہزاری, جن کو آپ لوگ بارادری کے نام سے جانتے ہیں, جن کا مزار مقدس یہاں بنا ہوا ہے. حضرت ابراہیم بارہ ہزاری کو ان کا استاد مقرر کیا جاتا ہے. وہ پھر حضور غازی پاک ان کے پاس تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور وہ استاد جو حضرت ابراہیم بارہ ہزاری تھے وہ کوئی معمولی استاد نہیں تھے, وہ بہت بہترین عالم بھی تھے, وہ مروجہ عالم بھی تھے. اور جو عام طور سے پڑھایا جاتا ہے وہ تصوف کی بہترین عالم تھے, اور وہ فن حرب و ضرب یعنی تلوار و تیر اور بھالے چلانے کی بہترین عالم تھے. انہوں نے حضور غازی پاک کو علم دین سے بھی آراستہ کیا, علم تصوف سے بھی آراستہ کیا, بہترین تلوار چلانا سکھایا, بہترین تیر اندازی بھی سکھائی, بہترین گھوڑ سوار بھی بنایا. ان تمام علم و فن سے حضور غازی پاک کو 9 سال کی عمر میں انہوں نے مالا مال کر دیا. اور حضور غازی پاک نے
ایک اللہ کے ولی ہونے کی بنیاد پر، اللہ کا ایک مقرب اور مقدس بندہ ہونے کی بنیاد پر بہت ہی کم عمر میں، یعنی 4 سال سے لے کر کے 9 سال کی عمر میں آپ نے تمام علم حاصل کر لیے، ایسی تلوار چلانا سیکھا کہ ہزاروں کا مقابلہ تنہا کر سکتے تھے، ایسا علم حاصل کیا کہ تمام مسائل کا جواب وہ خود ہی دے سکتے تھے۔ لیکن ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضور غازی پاک اس کم عمری میں جب علم حاصل کر رہے تھے، جتنی کتابوں پڑھتے تھے ان تمام کتابوں پہ وہ عمل بھی کرتے تھے۔ اگر انہوں نے کسی آیت کو پڑھ لیا کہ اللہ نماز کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ جس چیز کا بھی اللہ نے حکم دیا قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں، اگر انہوں نے سنا کہ امامہ باندھنا سنت ہے، ٹوپی لگانا سنت ہے، تو انہوں نے اپنے سر سے نہ ہی کبھی امامے کو اتارا، نہ ہی کبھی ٹوپی کو اتارا۔ انہوں نے اگر یہ پڑھا کہ داڑھی رکھنا سنت ہے تو کبھی بھی اپنے چہرے سے داڑھی کو صاف نہیں کیا۔ انہوں نے اگر یہ پڑھا کہ اسلامی لباس کرتا پاجامہ پہننا، جبہ پہننا سنت ہے، تو ہمیشہ وہ اپنے جسم مبارک پر اسلامی لباس زیبتن کرتے رہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنی تعلیم انہوں نے حاصل کی، چاہے وہ چھوٹی تعلیم ہو یا بڑی تعلیم ہو، وہ ایک ایک حرف کو پڑھتے گئے اور ایک ایک حرف پہ عمل کرتے دکھاتے گئے۔ یعنی 9 سال کی عمر میں جتنا انہوں نے پڑھا، 9 سال کی عمر میں ہی ان تمام چیزوں پہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ آج دور ایسا ہے کہ آدمی مولوی بن جاتا ہے، حافظ یا قاری بن جاتا ہے، پڑھنے کے باوجود بھی اسے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، پڑھنے کے باوجود بھی اس کے اندر چھوٹے بڑے کا ادب نہیں ہے، پڑھنے کے باوجود بھی وہ تمام خرافاتوں میں مشغول ہے، کبھی گانے سنتا ہے، کبھی فلمیں دیکھتا ہے، مولوی ہو کر کے گانے اور فلمیں سنتا ہے، اور مولوی ہو کر کے ادھر ادھر عورتوں سے بات کرتا ہے، کبھی موبائل سے فون پہ بات کرتا ہے، داڑھی کٹوا دیتا ہے۔ ایسا مولوی ہونے سے کیا فائدہ؟ یہ جو عوام کہیں نہ کہیں غلط راہ میں نکل پڑی ہے، اس کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں مولوی بھی ہے۔ یہ مولوی کی کم علمی، کم عملی عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ اس لیے مولویوں کی ذمہ داری ہے کہ جتنا وہ پڑھے اس پہ مکمل طور سے عمل کرنے کی بھی کوشش کرے، کیونکہ جب مولوی یہ عمل نہیں کرے گا تو یہ جاہل کیا عمل کریں گے؟ ایک بات یاد رکھیے، مولوی کسی کی گھر کا ایک بچہ حافظ بن جائے، وہ مدرسے سے گھر میں آئے اور پھر فجر میں وہ سو جائے تو اس کا بھائی کیا سوچے گا؟ جب حافظ جی سو رہے ہیں تو ہم بھی سو رہے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے گھر کا بچہ حافظ بن جائے تو سب سے پہلے فجر میں اٹھے، نیند چاہے جتنی بھی ہو، وہ یہ سوچے کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو میرے گھر کا میرا بھائی نہیں پڑھے گا، اگر میں نہیں پڑھوں گا تو میرے ماں باپ نہیں پڑھیں گے، تو پھر ایک غلط میسج چلا جائے گا۔ لوگ یہ کہیں گے جب حافظ جی نہیں پڑھتے تو ہم کیا پڑھیں؟ لوگوں کو ایک موقع مل جائے گا۔ اس لیے جس کے بھی گھر کا کوئی بچہ حافظ قاری عالم بن جائے، وہ اسٹرانگ طریقے سے عمل کر کے دکھائے تاکہ اس کا گھر کا آدمی، اس کے گھر کا ہر ایک فرد عمل کرنے پہ مجبور ہو جائے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ حافظ جی کا بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر میں کیا بولتے ہیں صحیح باتوں پہ عمل نہیں کروں گا عوام کیا کہے گی کہ اس کا بھائی تو حافظ ہے اور اس کا بھائی تو خرافاتوں میں ملوث رہتا ہے۔ اس لیے کڑی ذمہ داری بنتی ہے اس بچے کی جو حافظ قاری عالم بن جاتا ہے، اس کے لیے یہ اس کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے کہ اسلام کے تمام احکامات پہ وہ عمل کرے، چھوٹا سے چھوٹا عمل وہ نہ چھوڑنے پائے۔ اس لیے یہ شیطان جو شروعات کرتا ہے وہ فرائض سے نہیں کرتا ہے، پہلے وہ سنت کو ختم کرتا ہے کہ سنت کو چھوڑو، یا سنت ہے کہیں گنہگار ہو جاؤ گے، چلو چھوڑ دو، وہ سنت کو پہلے چھوڑواتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ٹوپی لگانا سنت ہے، امامہ پہننا سنت ہے، سب سے پہلے ٹوپی اترواتا ہے، امامہ اترواتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ کرتا اتروا دیتا ہے۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد جب آدمی عادی ہو جاتا ہے بغیر ٹوپی کا، جب یہ عادی ہو جاتا ہے بغیر کرتے کا، پھر اس کا نماز سے من ہٹاتا ہے کہ تمہیں فرض نہیں پڑھنا ہے، سنت بھی چھوڑ دیا، چلو فرض بھی چھوڑو۔ جب یہ فرض چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے، اب شیطان ہنستا ہے کہ جا کام کر دیا، اب تو نماز کبھی پڑھے گا بھی، کبھی جمعہ بھی پہنچے گا تو تیرا من جمعہ میں بھی نہیں لگے گا، پڑھتا رہے گا جمعہ، خیال آئے گا دکان کا، پڑھتا رہے گا جمعہ، خیال آئے گا بیوی بچوں کا، جا تجھے گمراہ کر دیا، اب تو جمعہ بھی پہنچے تو جمعہ تیرا کسی کام کا نہیں۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ شیطان جب بھی بہکاتا ہے سنت سے بہکاتا ہے، شیطان جب بھی بہکاتا ہے سنت سے سٹارٹنگ کرتا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ شیطان بہکانے میں کامیاب نہ ہونے پائے، سنتوں کے پابند بن جاؤ۔ جب سنتوں کے پابند بن جاؤ گے آٹومیٹک فرض کے پابند تم ہو جاؤ گے، اس لیے کہ شیطان ہار جائے گا، وہ جان جائے گا کہ جو سنت نہیں چھوڑتا ہے وہ فرض کیا چھوڑے گا، وہ شرمندہ ہو جائے گا کہ جب یہ اتنا اسٹرانگ آدمی ہے کہ سنت ہی نہیں چھوڑ رہا ہے، یہ فرض کیا چھوڑے گا، وہ ہار جائے گا، شرمندہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہر چھوٹی سی چھوٹی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، ہر چھوٹی سی چھوٹی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ حضور غازی پاک 9 سال کی عمر میں تمام علم حاصل کر لیتے ہیں اور تمام علم حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل پیرا بھی ہو جاتے ہیں۔ اب جب 9 سال کی عمر حضور غازی پاک کی ہوتی ہے تو کشمیر میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے، بور تو نہیں ہو رہے آپ، بور ہو تو ختم کر دیں، کشمیر کا ایک علاقہ ہے، کشمیر میں ایک علاقہ ہے جس کا کاہلر نام ہے۔ اب اس زمانے میں کیا نام میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن اس زمانے میں اس کا نام کاہلر تھا۔ تو کاہلر میں کچھ ہندو راجاؤں نے فتنہ فساد کھڑا کر دیا، وہاں بھی میٹنگ چل رہی تھی کہ سارا حصہ ختم کر دینا ہے، مسلمانوں پہ حملہ کر دینا ہے۔ جہاں جہاں مسلمانوں نے اس وقت حکومت قائم رکھی ہے، چاہے ملتان کا حصہ ہو، چاہے پشاور کا حصہ ہو، اور چاہے وہ پٹیالہ کا حصہ ہو، چاہے وہ اجمیر کا حصہ ہو، ان تمام جگہوں سے مسلمانوں کو ہٹانا ہے، یہ پلاننگ چل رہی تھی۔ اس کی خبر محمود غزنوی کو لگتی ہے۔ محمود غزنوی غزنی سے لیٹر لکھتے ہیں سالار ساہو کو، اب وہ لیٹر اجمیر پہنچتا ہے، لیٹر میں لکھا رہتا ہے کہ کچھ سپاہیوں کو اجمیر چھوڑ دو اور وہاں سے فوراً تم کاہلر کے لیے نکلو، وہاں ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہونے والا ہے، اگر ٹائم سے نہیں پہنچے تو اس فتنے کو کچل نہیں پاؤ گے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے تم کشمیر کے کاہلر میں پہنچ جاؤ۔ اب یہ لیٹر ملتے ہی حضور غازی پاک کے والد محترم کاہلر کا رخ کرتے ہیں، مجاہدین بھی ساتھ میں ہیں، آپ کاہلر پہنچتے ہیں۔ کاہلر پہنچنے کے بعد ان راجاؤں کی فوجیں سامنے کھڑی تھی، مقابلہ ہوتا ہے، وہاں بھی آپ کو فتح حاصل ہوتی ہے اور وہاں آپ ٹھہر جاتے ہیں، وہاں کے قلعے میں آپ قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ وہاں کا علاقہ آپ کو اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ کشمیر کا علاقہ تھا، بہترین علاقہ تھا، آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ میں یہیں قیام پذیر ہو جاؤں، وہاں آپ ٹھہرتے ہیں۔ پھر ایک لیٹر لکھتے ہیں اجمیر کہ میری بیوی اور بچوں اور ان کے ساتھ معززین کو ساتھ میں کر کے یہاں کاہلر پہنچا دیا جائے، میں کچھ دن یہیں قیام کروں گا۔ جب یہ لیٹر پہنچتا ہے اجمیر تو اجمیر سے حضور غازی پاک 9 سال کے ہیں اور ان کی والدہ ساتھ میں ہے، اور چند لوگ چلتے ہیں کاہلر کی طرف، اپنے باپ کی طرف کہ چلو کچھ دن وہیں رہتے ہیں، اس نیت سے وہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن اجمیر اور کاہلر کے بیچ میں ایک قصبہ پڑتا ہے، اس قصبے میں کچھ لوگ جو محمود تھے تو مسلمان ہی، لیکن محمود غزنوی کے وہ غدار تھے، وہ دل میں محمود غزنوی کی جلن رکھتے تھے، وہ کافروں سے ملے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر وہ لوگ حضور غازی پاک کی دعوت کرتے ہیں اور دعوت کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ ساتھ میں تھے کہتے ہیں آج شام سب کی دعوت ہے، کھانا یہی کھانا ہے۔ اب وہ سارے لوگ جب شام کو پہنچتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو حضور غازی پاک چونکہ اللہ کے ولی تھے، اللہ نے انہیں ولایت کی بصارت عطا کی تھی، وہ بہت دور تک دیکھتے تھے، وہ اللہ کے کوئی عام بندے نہیں تھے بلکہ اللہ کے بڑے مقدس اور بڑے برگزیدہ بندے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا، وہ چال کو سمجھ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں، مجھے کھانا نہیں کھانا ہے اور کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ آپ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور آپ اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ جب کچھ دور آپ چلتے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے صندوق کے اندر مٹھائیاں بھجوائی اور وہاں کے لوگ پیچھے سے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کھانا نہیں کھایا ہے تو ہمارے جو رہبر ہیں انہوں نے آپ کے لیے آپ کی محبت میں مٹھائی بھیجائی ہے، تو کم سے کم آپ لوگ مٹھائی ہی کھا لیں۔ کہا حضور غازی نے ٹھیک ہے رکھ دو، ہم لوگ کھا لیں گے۔ وہ مٹھائی رکھ کے واپس ہو جاتے ہیں۔ جب وہ واپس ہوتے ہیں اور واپس نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایک جھاڑ میں چھپ کر کے منظر دیکھتے ہیں کہ مٹھائی کھانے کے بعد ہوتا کیا ہے، لیکن حضور غازی پاک تو سب جانتے تھے۔ آپ نے کہا پہلے یہ مٹھائی جانور کو کھلائی جائے، جب جانور کو کھلایا گیا تو وہ جانور مر گیا۔ حضور غازی پاک نے کہا دیکھا میں جانتا تھا کہ ان کے دعوت کے کھانے میں زہر تھا اور اس مٹھائی میں زہر تھا، اس لیے میں نے کھانے سے بھی انکار کر دیا تھا اور اس مٹھائی کو میں نے اسی لیے جانوروں کو کھلا کے چیک کیا۔ اب حضور غازی پاک 9 سال کے عمر وہاں تلوار اٹھاتے ہیں۔ سنیے اب یہ غلطی کس کی ہے؟ غلطی کی لوگوں نے۔ حضور غازی پاک تلوار اٹھا کے جیسے ہی بڑھتے ہیں کہتے ہیں پہلے ہم چل کر کے اس قصبے میں وہاں کے لوگوں کو ختم کرتے ہیں جنہوں نے غداری کی ہے، پھر ہم کاہلر جائیں گے۔ اب آپ وہاں پہنچتے ہیں 9 سال کی عمر میں اور وہاں جتنے بھی غدار تھے 9 سال کی عمر میں حضور غازی پاک ان غداروں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد واپس آپ کاہلر پہنچتے ہیں۔ اب آپ واپس کاہلر پہنچتے ہیں، کچھ دن کا عرصہ گزرتا ہے، آپ کی عمر 11 سال کی ہو جاتی ہے۔ حضور غازی پاک کی عمر جب 11 سال کی ہوتی ہے تو محمود غزنوی جو غزنی میں تھے اب وہ سومناتھ کو فتح کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ اب سومناتھ پہ میں حملہ کرتا ہوں۔ وہ سومناتھ پہ حملہ کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو پہلے اجمیر آتے ہیں، اجمیر سے پھر وہ کاہلر آتے ہیں اور کاہلر پہ تمام لشکروں کو اکٹھا کر کے اور حضور غازی پاک کو اپنے ساتھ میں لے کر کے۔ اب دیکھیے اس سے پہلے 16 بار محمود غزنوی نے سومناتھ میں حملہ کیا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، لیکن جب 17ویں بار چل رہے ہیں سومناتھ کی طرف تو ساتھ میں حضور غازی پاک بھی ہیں اور حضور غازی پاک کی عمر صرف اور صرف 11 سال کی ہے۔ اب یہ
दोनों लोग और साथ में एक लश्कर जर्राद सोमनाथ पे हमला करता है। हुजूर गाजी पाक के साथ में होने की बरकत से उस हमले में महमूद गजनी को कामयाबी हासिल हो जाती है और वहां के तमाम हिंदू राजा मैदान छोड़कर भागने में मजबूर हो जाते हैं। वो सोमनाथ का मंदिर, वो सोमनाथ का किला फतेह हो जाता है और उसके बाद महमूद गजनवी वापस लौट जाते हैं और साथ में अपने भांजे हुजूर गाजी पाक को साथ गजनी ले जाते हैं। कुछ दिन हुजूर गाजी पाक गजनी में रहते हैं और कुछ दिन रहने के बाद अपने मामू से कहते हैं कि मुझे काहिलर अपने बाप के पास जाना है, लिहाजा मुझे इजाजत दे दी जाए। अब मामू इजाजत दे देते हैं, हुजूर गाजी पाक काहिलर वापस आ जाते हैं, कुछ दिन काहिलर में रहते हैं। अब इब्तिदा होती है हुजूर गाजी पाक के असल कारनामों की। जब काहिलर आप पहुंचते हैं, कुछ दिन का टाइम वहां गुजारते हैं, उसके बाद अपने वालिद मोहतरम से कहते हैं कि अब्बा जान, मैंने अजमेर में और काहिलर में और हिंदुस्तान के तमाम कोनों में रह करके ये देखा है कि यहाँ के लोग मुसलमानों को गलत समझते हैं, यहाँ के लोग मुसलमानों को जालिम समझते हैं, यहाँ के लोग मुसलमानों को मारने काटने वाला समझते हैं, अपना दुश्मन समझते हैं। हालांकि यहाँ के लोग तो खुद ही जालिम हैं, यहाँ के लोग तो अपनी बेवाओं को अपनी चिता पे ही जला देते हैं, यहाँ के लोग तो इतने जालिम हैं कि मौका पड़ने पर इंसान की बलि देते हैं, अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए इंसान की बलि देते हैं। और यहाँ के लोग जो गरीब तबका होता है, जिसको दलित कहते हैं, जो जिसको ये नीच जाति का समझते हैं, उस पर इतना जुल्म करते हैं कि अपने बराबर ये बैठने नहीं देते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो मुसलमानों के खिलाफ इनके दिल में जहर है, मैं उसको खत्म करूं, और जो ये जुल्म अपने लोगों पे कर रहे हैं, मैं उसको खत्म करूं। इसलिए मुझे इजाजत दी जाए कि मैं जाकर के इन लोगों के दिल में जो जलन भरी हुई है, जो हसद भरा हुआ है, जो जहर भरा हुआ है, उसको खत्म करने की कोशिश करूं और जो इस्लाम की सही तालीमात है उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं। जब ये इजाजत अपने वालिद मोहतरम से लेते हैं तो वालिद मोहतरम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकता हूं, तुम जाओ, लेकिन एक शर्त है कि तुम कुछ लोगों को अपने साथ लेते जाओ। अब देखिए, हुजूर गाजी पाक ने कहा कि मैं जंग के लिए तो निकल नहीं रहा हूं, मैं तो लोगों को समझाने के लिए, लोगों की इस्लाह करने के लिए, इस्लाम की सही तालीमात लोगों को पहुंचाने के लिए, इस्लाम का सही मकसद लोगों को बताने के लिए घर से निकल रहा हूं। मुझे लश्कर की क्या जरूरत है, मुझे सिपाहियों की क्या जरूरत है। लेकिन वालिद मोहतरम तो बहुत दूर तक देखते थे, उन्हें मालूम था, वो कहते रहे और हुजूर गाजी पाक इनकार करते रहे। लेकिन जब हुजूर गाजी पाक चलते हैं तो लश्कर का बहुत सारा हिस्सा पीछे से आता है और ये कहता है कि ए मेरे गाजी, हम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, अगर आप चले जाएंगे तो आपके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कैसे होगी, आपके चेहरे को बिना देखे हम कैसे रह पाएंगे। तो हुजूर गाजी पाक ने कहा कि मुझे लश्कर की जरूरत नहीं है। उन लोगों ने कहा कि अगर हम आपके साथ चलेंगे तो आपके साथ रहने की बरकत से हमारी भी तरबियत हो जाएगी, हम भी अच्छे राह पे चलना सीख जाएंगे, हमारे अंदर जो कमियां हैं वो आपके साथ रहने की बरकत से खत्म हो जाएगी, हमारे अंदर जो अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों में आपके रहने की वजह से और भी बरकत होगी और भी इजाफा होगा, इसलिए हमें अपने साथ लेते चलिए। जब ये इसरार किया तो हुजूर गाजी पाक ने कहा, ठीक है, मेरे साथ चलो। फिर ये हुजूर गाजी पाक और हुजूर गाजी पाक के साथ ये छोटा सा लश्कर चलता है। कुछ दूर चलने के बाद अभी लश्कर है तो लश्कर के लिए खाने का इंतजाम भी होना चाहिए। जब ये लश्कर चला है तो 2-3 दिन के बाद उसे कुछ खाने का सामान भी होना चाहिए। अब हुजूर गाजी पाक एक जंगल में पहुंचते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद हुजूर गाजी पाक का एक बाज था, उस बाज को आप हवा में उड़ाते हैं कि लश्कर पे जाकर के शिकार पे जाकर के लपके, ताकि मैं शिकार कर सकूं। जब उस बाज को छोड़ते हैं शिकार की नियत से, वो बाज जो शिकारी बाज था उड़ने के बाद जाता है दरख्त पे बैठ जाता है। अब हुजूर गाजी पाक सोचते हैं, ये क्या, इसे तो शिकार पे लपकना था, इसे तो शिकार को झड़पना था, ये डाल पे क्यों जाके बैठ गया, ये दरख्त पे क्यों जाके बैठ गया। लेकिन यकीनन हुजूर गाजी पाक अल्लाह के कोई मामूली वली नहीं थे, बल्कि वो तो सुल्तानुल औलिया हैं। उनके बराबर हिंदुस्तान में कोई वली नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान क्या, तमाम एशिया में, एशिया के तमाम मुल्कों में उनके बराबर न कोई वली है, न उनके बराबर कोई शहीद है। वो समझ जाते हैं और कहते हैं, इस दरख्त के नीचे खोदना शुरू करो। मुजाहिदीन उस दरख्त के नीचे खोदते हैं। जब खोदते हैं तो उसके अंदर से इतना सोना निकलता है, इतना सोना निकलता है कि जिसका कोई शुमार नहीं। देखिए, अल्लाह ने हुजूर गाजी पाक को कहां से खजाना अता कर दिया।
यही तो बात थी कि हुजूर गाजी पाक के दिल में न हुकूमत की लालच थी न दौलत की लालच थी। अरे वो जहां खोद देते थे वहीं से तो वो सोना निकलता था, जहां वो चाहते थे वहां से वो सोना निकाल लेते थे। दौलत की ख्वाहिश उन्हें क्या थी? जब वो सोना वहां से निकलता है तो तमाम मुजाहिदीन में वो सोना तकसीम कर दिया जाता है उनकी तनख्वाह के मुताबिक, और कहा जाता है कि ये कई महीनों की कई सालों की तनख्वाह तुम्हें एक्स्ट्रा में दी जा रही है। उन मुजाहिदीन को एक्स्ट्रा में बहुत सारी तनख्वाह दी जाती है। उसके बाद जो सोना बचता है उन तमाम हिंदुओं के अंदर, क्योंकि उस जमाने में उस इलाके में मुसलमान तो थे नहीं, तमाम गरीब हिंदुओं के अंदर जो गरीब थे, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं, जिनके पास खाने को खाना नहीं, उन तमाम काफिरों के अंदर, उन तमाम हिंदुओं के अंदर वो सोने के सिक्के बांट दिए गए। जब ये मंजर देखा गया, जब उन काफिरों ने ये देखा कि ये कौन है जो हम पे इतनी शफकत कर रहा है, कौन है जो हम पे इतना एहसान कर रहा है, हमारे यहाँ बादशाह भी तो हैं, हमारे यहाँ हिंदू राजा भी तो हैं जिनके पास खजाने हैं, इतनी दौलत है, इन्होंने कभी हमें 2 वक्त की रोटी नहीं दी, इन्होंने कभी हमें इंसान समझा ही नहीं बल्कि जानवर समझ के हमसे काम कराते रहे और कुत्तों की तरह कभी रोटी का टुकड़ा फेंक दिया, कोई ख्याल नहीं किया ये कौन सी जात है जो सोना लुटा रही है। जब ये इखलाक देखा, जब ये सखावत देखा, तो उन काफिरों में से बहुत सारे काफिर ऐसे थे जो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए और कहा सही बादशाह तो ये है जो रियाया का ख्याल करता है, बादशाह तो हकीकत में यही है। उन लोगों ने अपना बादशाह हुजूर गाजी पाक को माना। इस तरीके से हुजूर गाजी पाक काहिलर की सरजमीन से चलते हैं और जंगलों और पहाड़ों दरियाओं से होते हुए सिंध की सरजमीन में पहुंचते हैं। जब सिंध की सरजमीन में पहुंचते हैं तो वहां हुकूमत थी राजा राय अर्जुन की, राय अर्जुन की वहां हुकूमत थी। लेकिन उससे पहले वो इलाका महमूद गजनवी ने फतेह कर लिया था। गद्दी पे तो वो बैठा हुआ था, लेकिन उसने वो वादा किया था कि ऐ महमूद गजनवी जो आप कहेंगे उस पर अमल किया जाएगा, हुकूमत तो मैं कर रहा हूं। जैसे आज के जमाने में कहा जाता है कि कुर्सी पे कोई भी हो, ख्वाजा तो मेरा राजा तो मेरा ख्वाजा है, यानी कुर्सी पे कोई भी बैठ जाए हुकूमत तो हिंदुस्तान में ख्वाजा ही की रहेगी। ऐसे ही कुर्सी पे राय अर्जुन तो बैठा हुआ था, लेकिन हकीकी मानों में हुकूमत तो वहां पे महमूद गजनवी की थी। लेकिन जब ये हुजूर गाजी पाक सिंध की सरजमीन पहुंचते हैं जो आज के जमाने में पाकिस्तान में है, उस जमाने में हिंदुस्तान में था, जब वहां पहुंचते हैं तो अर्जुन सिंह ने जब देखा कि हुजूर गाजी पाक आए हैं और कुछ लश्कर भी साथ में है, तो उसे डाउट हुआ कि कहीं ऐसा नहीं कि महमूद गजनवी ने तो सिर्फ वादा करा के ही छोड़ दिया था, कहीं ये हुकूमत छीनने तो नहीं आ रहे हैं, तख्तो ताज को छीनने तो नहीं आ रहे हैं, मेरी हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। वो डर गया, वो घबरा गया। उसने हुजूर गाजी पाक को रोकने की कोशिश की, कहा ऐसा ना करें, आप लौट जाएं। तो हुजूर गाजी पाक ने कहा मैं हुकूमत की लालच से नहीं आया हूं, बल्कि इस शहर के लोगों के दिल में जो मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा हुआ है, जो राजा जयपाल ने और राजा आनंद ने भर दिया है, उस जहर को मैं खत्म करने के लिए आया हूं। जो मुसलमानों की नफरत है उसको खत्म करने के लिए आया हूं। इस्लाम का सही मकसद, इस्लाम की सही तालीम यहां को लोगों को बताने के लिए आया हूं। मेरी कोई दौलत से, कोई तख्तो साथ से मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम जो काम करते हो करते रहो, हम तुम्हें कोई खलल नहीं पहुंचाएंगे, हम अपना काम करेंगे और चले जाएंगे। हमें हुकूमत से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे हुकूमत में के एक छोटे से भी अमल में हम दखल नहीं देंगे। लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि वो भी एक अजीब दिमाग का आदमी था। वो भी लश्कर लेकर के हुजूर गाजी पाक के सामने आ गया। छोटा सा लश्कर हुजूर गाजी पाक के साथ में है, कोई बहुत बड़ा लश्कर नहीं है। और सिंध का एक लश्कर जर्रार सामने आता है मुकाबला करने के लिए। अब देखिए तलवार उठाने पे किसने मजबूर किया। अगर हुजूर गाजी पाक सिंध पे पहुंच के हमला कर देते, किसी को मार देते, अब अगर हिंद की फौज हमला करती तो बात समझ में आती कि हाँ हुजूर गाजी पाक ने गलती की, इसलिए उन पे हमला किया गया। लेकिन हुजूर गाजी पाक ने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो ये कहा कि मैं इस जो तमाम हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा हुआ है उसको मैं खत्म करना चाहता हूं। मुसलमानों की जो सही बात है वो उनके दिल में उतारना चाहता हूं, मुझे अपना काम कर ले दो। लेकिन उसने गलत समझा और तलवार लेकर के हुजूर गाजी पाक के मुकाबले में आ गया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये अली के लाडले हैं, ये अली के शेर हैं। इनका लश्कर भले ही मुट्ठी भर है, लेकिन ये वो कुव्वत है, अपने बाजू में ये वो कुव्वत रखते हैं कि इनका मुट्ठी भर लश्कर लाखों के लश्कर को मिट्टी में मिला सकता है। और हुआ भी वही। सिंध की सरजमीन पर हुजूर गाजी पाक ने तमाम उस राय अर्जुन के सिपाहियों को मिट्टी में मिला दिया। और उसके बाद कुछ दिन सिंध में अपना काम करने के बाद एक दरिया पड़ती है, उस दरिया को पार करने के बाद मुल्तान का रुख किया। जब मुल्तान पहुंचे तो मुल्तान में भी एक काफिर बादशाह बैठा हुआ था, बज़ाहिर मुआहिदा उसका भी था महमूद गजनवी से। जब मुल्तान पहुंचते हैं तो मुल्तान
پہنچنے کے بعد وہی حرکت اس نے بھی کی جو حرکت سندھ کے راجا نے کی تھی. حالانکہ سمجھایا گیا کہ میرا مقصد ایسا کچھ نہیں ہے, بس میں اپنا کام کر کے چلا جاؤں گا, لیکن وہ نہیں مانا. اس سے بھی جنگ ہوئی, اور جنگ کرنے کے بعد آپ نے ملتان کو فتح کیا, اور ملتان کے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کی, اسلام کا صحیح مقصد بتایا, اور کہا کہ تمہیں اسلام سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اسلام سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام تو وہ مذہب ہے کہ اگر تم بھوکے رہو گے تمہیں کھانا کھلائے گا. اسلام تو وہ مذہب ہے اگر تم ننگے ہو تمہیں کپڑا پہنائے گا. اسلام تو وہ مذہب ہے کہ اگر تیرے ہی گھر کا کوئی آدمی تجھ پہ ظلم کرے تو اسلام اس کے ظلم سے تجھے بچائے گا. اسلام کے لیے دل میں زہر نہ رکھ. اسلام کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا کرنے کے بعد حضور غازی پاک ملتان کے اندر 4 ماہ رکے. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس زمانے میں ملتان میں بارش بہت ہوتی تھی, تو بارش کی وجہ سے آپ نے 4 مہینے ملتان میں قیام کیا, اور 4 مہینے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے, لوگوں کو صحیح راہ دکھاتے رہے. 4 مہینے کے بعد آپ ملتان سے کوچ کرتے ہیں, اور ملتان سے نکلنے کے بعد آپ رخ کرتے ہیں اجودن کا, جس کا آج کے زمانے میں نام ہے پاک پٹن, جو بھی پاکستان کا حصہ ہے. وہاں پہنچتے ہیں جہاں پہ مزار ہے آج کے زمانے میں بابا فرید گنج شکر کی. یہ مزار بابا فرید گنج شکر کی پاک پٹن میں ہے, پاکستان میں ہے. وہاں آپ پہنچتے ہیں, وہاں بھی کوئی سی دقت نہیں پیش آئی. آپ نے اپنا کام کیا, اور اپنا کام کرنے کے بعد 1 سال آپ نے وہاں قیام کیا. 1 سال قیام کرنے کے بعد وہاں سے آپ نے پٹیالہ کا رخ کیا. بھٹنڈا ہوتے ہوئے آپ پٹیالہ پہنچتے ہیں. پٹیالہ کہ راجا سے بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, وہاں بھی تھوڑی بہت جھڑپ ہوتی ہے, لیکن وہاں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پٹیالہ کا سارا راجپوت, وہاں راجپوتوں کی تعداد زیادہ تھی, سارے کے سارے راجپوت حضور غازی پاک کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. پورے پٹیالہ میں رہنے والے, بھٹنڈا میں رہنے والے جتنے راجپوت ہوتے ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ پٹیالہ اور بھٹنڈا کے بعد آپ رخ کرتے ہیں دلی کا, اور جب دلی پہنچتے ہیں تو دلی میں حکومت تھی اس ٹائم رائے مہیپال کی. رائے مہیپال کی حکومت تھی. جب یہ دلی پہنچتے ہیں تو اس نے یہ تمام جنگوں کا سلسلہ سن رکھا تھا. مہیپال کو یہ معلوم تھا کہ ایک ایسا شخص ہے جو ہندوستان کے کونے کونے میں گشت کر رہا ہے, اور جو اس سے زبردست مقابلہ کرتا ہے تو اسے شکست بھی دیتا ہے, اور ایسا کرتے کرتے وہ دلی تک پہنچ چکا ہے. تو وہ بھی گھبرا گیا, وہ بھی نگیٹو سوچ نے پیدا کر لی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دلی پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں. اس نے اپنے ذہن میں ادھر ادھر کی باتیں پیدا کر لی, لیکن حضور غازی پاک کا ایسا مقصد نہیں تھا. اب وہ دلی کا راجا پوری فوج کو دلی کے باہر بھیج دیتا ہے, چونکہ حضور غازی پاک کا قیام دلی سے باہر ہی تھا. اب وہ پوری فوج آتی ہے اور حضور غازی پاک سے کہتی ہے کہ آپ ادھر ہی لوٹ جائیں, آپ کو ادھر دلی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور غازی پاک نے یہ فرمایا کہ مجھے دلی کی حکومت سے کوئی مطلب نہیں ہے, میں دلی میں حکومت کرنے کی غرض سے نہیں آیا ہوں. پوری وہی سیم بات کہ جو یہاں کا ہندو مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے, اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے میں آیا ہوں. لیکن وہ نہیں مانا. ہر 40 دن پر ایک حملہ وہ کرتا رہا. ہر 40 دن کے بعد حضور غازی پاک پر ایک حملہ ہوتا رہا. کئی بار یہ حملہ ہوا. ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ حضور غازی پاک اپنے ایک بہترین ساتھی, ایک خاص ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے تھے. ان کا نام اشرف الملک تھا. اشرف الملک کے ساتھ مشورہ کر رہے تھے تو ایک راجا مہیپال کا ایک سیناپتی ہوتا ہے, اس کی فوج کا ایک سپاہی ہوتا ہے, بڑا سپاہی ہوتا ہے. وہ حضور غازی پاک کے منہ پر, چہرے پر ایک ہتھیار ہوتا ہے گول ٹائپ کا, اس میں کانٹے بہت ہوتے ہیں. اس ہتھیار سے حضور غازی پاک کے چہرے پہ وار کر دیتا ہے. آپ کے سامنے کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں, آپ کے سامنے کے دندانے مبارک شہید ہو جاتے ہیں, آپ کا ہونٹ لہو لہان ہو جاتا ہے, اور آپ کی ناک مبارک سے بھی خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے. اس کے بعد بھیانک جنگ ہوتی ہے, اور دلی کی تمام فوج کو مٹی میں ملا دیا جاتا ہے. اور کچھ دن آپ دلی میں 6 ماہ 6 دن دلی میں قیام کرتے ہیں. 6 ماہ 6 دن دلی میں رہ کر کے وہاں پہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں, لوگوں کے دلوں سے مسلمانوں کے خلاف زہر کو ختم کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ رخ کرتے ہیں میرٹھ کا. جب میرٹھ پہنچتے ہیں تو وہاں کا راجا پہلے سے آپ سے محبت کرنے والا تھا. آپ کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا, کیونکہ ہر کافر ایک جیسا نہیں ہوتا ہے, ہر ہندو ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. کوئی سمجھدار بھی ہوتا ہے اور کوئی ناسمجھ بھی ہوتا ہے. جو ناسمجھ ہوتا ہے وہ RSS والا بن جاتا ہے, اور جو سمجھدار ہوتا ہے وہ سیکولر دماغ کا ہوتا ہے. تو اس نے پہلے ہی سمجھ رکھا تھا, وہ جانتا تھا کہ ان سے میری حکومت کا کوئی نقصان نہیں ہے. اس نے تمام تحفے پیش کیے, تمام اچھے اچھے تحفے حضور غازی پاک کے بارگاہ میں پیش کیے. اب دیکھیے حضور غازی پاک کا مزاج دیکھیے, محبت سے تحفے پیش کیے جا رہے ہیں.
جس میں سونا چاندی بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، تمام قیمتی چیز ہے۔ حضور غازی پاک جواب کیا دیتے ہیں کہ میں گھر سے سونے چاندی کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں گھر سے تحفے اور تحائف کے لیے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میرا مقصد صرف اور صرف اسلام کی صحیح تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس لیے میں گھر سے نکلا ہوں۔ مجھے یہ تحفے نہیں چاہیے، مجھے یہ دولت نہیں چاہیے۔ اس کے بعد آپ میرٹھ میں کچھ دن قیام کرنے کے بعد بارہ بنکی کا رخ کرتے ہیں۔ بارہ بنکی جب آپ پہنچتے ہیں تو بارہ بنکی میں چونکہ یہ بات پورے ہندوستان میں پھیل چکی تھی کہ ایک شخص ہے جو پورے ہندوستان کا گشت کر رہا ہے، بارہ بنکی کے راجاؤں نے یہ بات سن رکھی تھی۔ بارہ بنکی کے اطراف میں دو راجا رہتے تھے، ایک کا نام تھا دیو، ایک کا نام تھا بھوج پتر اور دوسرے کا نام تھا دیو نارائن۔ ان دونوں راجاؤں نے مل کر کے یہ پلاننگ کی کہ جیسے ہی یہ بارہ بنکی میں داخل ہوں گے ویسے ہی ان پہ حملہ کر دیں گے اور ان کو خاکستر کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، اور ہم اپنے راجا جے پال جس نے خودکشی کر لی تھی اس کا بدلہ بھی لے لیں گے، محمود کو نہ مار سکے اس کے بھانجے کو ہی مار کے بدلہ لے لیں گے۔ ایک دوسری دشمنی دل میں پیدا کر لی، ایک تو یہ دشمنی کہ یہ پورے ہندوستان میں گشت کر رہے ہیں، ایک دشمنی تو یہ، اور دوسری دشمنی دل میں یہ پیدا کی کہ ان کے ماموں نے میرے بڑے راجا جے پال کو 3 مرتبہ ہرایا اور مارے شرم کے میرے بڑے راجا نے خودکشی کر لی آگ میں کود کر کے، اس کا بدلہ لیں گے ضرور، محمود کو نہ مار سکے، چلو آنے دو ان کے بھانجے کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ارادہ بناتے ہیں یہ دونوں راجا دیو نارائن اور بھوج پتر، یہ دونوں پلاننگ بناتے ہیں۔ جب حضور غازی پاک بارہ بنکی کی سرزمین پہنچتے ہیں، بارہ بنکی جب پہنچتے ہیں لشکر سامنے ہی موجود ہے، حضور غازی پاک سارا میٹر سمجھ جاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ میں تم سے جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہوں، میں یہاں دوسرے مقصد سے آیا ہوں۔ لیکن ان کے دل میں تو نفرت پہلے سے ہی تھی، وہ تو بدلے کی آگ لے کے تلوار لے کر کھڑے تھے۔ الغرض جنگ اس کی جنگ ہی ہوتی ہے، اور جنگ ہونے کے بعد وہ دونوں راجاؤں کو میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے۔ حضور غازی پاک کی طاقت کے آگے آپ خود ہی بتائیے دنیا کی کون طاقت ٹک سکتی ہے؟ جس کے رگوں میں حضور حضرت علی کا خون دوڑ رہا ہو، جس کے رگوں میں حضرت علی کا خون دوڑ رہا ہو، دنیا کی کون سی طاقت اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ مختصر یہ کہ وہ دونوں راجا بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد حضور غازی پاک نے کچھ دن بارہ بنکی میں ہی قیام کیا۔ جب یہ خبر کاہلر پہنچتی ہے حضرت سالار صاحب کے پاس کہ وہاں پہلے ہی سے پلاننگ تھی، اور اس کے علاوہ یہ بھی پلاننگ تھی کہ ہم سلطان محمود کا بدلہ لیں گے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا بیٹا کسی خطرے میں تو نہیں ہے۔ وہ کاہلر سے چل پڑتے ہیں، حضور غازی پاک کے والد محترم جو کاہلر میں تھے وہاں سے چلتے ہیں بارہ بنکی کے لیے کہ میں بارہ بنکی جاؤں گا، اپنے بیٹے سے ملوں گا، دیکھتا ہوں کیا حالات ہے، کیا کیفیت ہے۔ اس نیت سے وہ کاہلر سے نکل کر کے بارہ بنکی کا رخ کرتے ہیں۔ حضور غازی پاک ابھی بارہ بنکی میں ہی کیا بولتے ہیں آرام فرما تھے، لیکن بارہ بنکی میں آرام فرما جب تھے اس وقت بہرائچ کی تمام حالات حضور غازی پاک کو لوگوں کے ذریعے معلوم ہو رہے تھے۔ پتہ یہ چل رہا تھا کہ وہاں ایک راجا ہے جس کا نام راجا سہیل دیو ہے، بڑا مکار ہے، بڑا خرافاتی ہے، لوگوں کی ناحق جان لے لیتا ہے، چھوٹوں پہ ظلم کرتا ہے، کمزوروں کو ستاتا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ کسی نیچ برادری یعنی جو چھتریے براہمن نہیں ہے اس کے علاوہ جو بھی برادری کی شادی ہو تو اس کی جس کی شادی ہو اس کی بیوی کو پہلے ایک رات کے لیے اپنے یہاں رکھتا ہے، اس کے بعد اس کی پتنی کو پھر اس کے گھر بھیجتا ہے۔ یعنی جتنی بھی نئی شادی ہوتی ہے ہر نئی شادی والی عورت کے ساتھ وہ زنا کرتا ہے، اپنے گھر میں ایک رات رکھتا ہے۔ یہ ساری باتیں حضور غازی پاک کے پاس پہنچ رہی تھی۔ یہ ساری باتیں آج یہ سب ہیرو بنا کے رکھے ہیں، یہ RSS والے سہیل دیو کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ اتنا بڑا یہ مکار تھا، اتنا بڑا یہ عیاش تھا کہ کیا بولتے ہیں ہندو دھرم اپنے ہی دھرم کی عورتوں کے ساتھ، اپنے ہی دھرم کی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ان کی عزت سے کھیلتا تھا۔ اتنا مکار تھا یہ، اتنا بڑا یہ قاتل تھا کہ اپنے اس نے دیووں کو پوج رکھا تھا، جس کو بھی اس نے پوج رکھا ہو ان بتوں کو ان خداؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ لوگوں کی بلی دے دیتا تھا، آدمی کی جان لے لیتا تھا۔ اتنا مکار یہ بادشاہ، اتنا ظالم یہ بادشاہ کہ جس کے آگے عورت کی عزت کی کوئی اہمیت نہیں، جس کے آگے انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کے ظلم و ستم کی کہانی، اس کے ظلم و ستم کی داستان بارہ بنکی حضور غازی پاک کے پاس پہنچ رہی تھی۔ حضور غازی پاک جو غزنی میں رہ کر کے کاہلر میں رہ کر کے اس ظلم کو نہ سہ سکے کہ ایک بیوہ چتا پہ جل جائے، یہ نہ سہ سکے کہ ایک ہندو نیچ برادری کو اپنے برابر بیٹھنے نہ دے، یہ دو چھوٹے چھوٹے ظلم، ان دو ظلموں کو
جو برداشت نہ کر سکے اور اس کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے تو وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ نئی نویلی دلہن کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے؟ وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ کسی کی جان سے کھیلا جائے، کسی کمزور کی جان لے لی جائے؟ انہوں نے حضرت رجب شالار، جس کو ہم آپ حضرت حٹیلہ شاہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اسے سمجھاؤ کہ وہ راہ راست پہ آ جائے، ایسی غلطی نہ کرے۔ جب یہ پیغام پہنچتا ہے سہیل دیو کے پاس، بڑا گھمنڈی تھا وہ، بڑا مغرور تھا وہ غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اور راجاؤں کی طرح نہیں ہوں، اگر دوبارہ ایسی غلطی کی، دوبارہ ایسا پیغام میرے تک لانے کی کوشش کی تو تمہیں اور جس نے تمہیں بھیجا اسے اور تمام تمہارے ساتھیوں کو خاک میں ملا دوں گا، سب کی جان لے لوں گا۔ جب یہ لیٹر، یہ پوری بات حضرت رجب شالار حضور غازی پاک کو بھیجتے ہیں، آپ یہی قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ حضور غازی پاک کو لیٹر پہنچتا ہے، حضور غازی پاک کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہیں ٹھہریں، میں بہرائچ تشریف لا رہا ہوں۔ جب تک حضرت ساہو سالار بہرائچ بارہ بنکی پہنچ جاتے ہیں، جب یہ بارہ بنکی پہنچتے ہیں اپنے بیٹے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا کسی دشواری میں نہیں ہے، کسی مشقت میں نہیں ہے، خوش ہوتے ہیں اور آپ بارہ بنکی میں قیام پذیر ہوتے ہیں اور حضور غازی پاک بہرائچ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ بہرائچ میں ظلم ہو رہا تھا، یہ ہندو کیوں آتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ یہ بیوقوف آتے ہیں، یہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ ان کی عزت بچائی ہے حضور غازی پاک نے، یہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ ان کی جان بچائی ہے حضور غازی پاک نے۔ یہ تو اپنے ہی راجاؤں کے ہاتھ مر رہے تھے، ان کی گھر کی عزتیں تو ان کے ہی راجا کے ہاتھ لوٹی جا رہی تھی، یہ ایسے نہیں آ رہے ہیں، یہ ایسے ہی محبت نہیں ہے، بڑا احسان کیا غازی نے ان کے اوپر، اس لیے یہ آ رہے ہیں۔ اور یہ حضور غازی پاک کی ذات ہے کہ احسان کرنے کے معاملے میں یہ ہندو نہیں دیکھتے ہیں، یہ مسلمان نہیں دیکھتے ہیں، یہ کافر نہیں دیکھتے ہیں، جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس پہ احسان کیا جائے گا، جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کی جائے گی۔ یہ ہے حضور غازی پاک کی تعلیمات، یہی ہے اسلام کی تعلیمات، یہی ہے ہر مسلمان، یہی ہے ہر مسلمان کا خیال، یہی ہے ہر مسلمان کی سوچ کہ جس پہ بھی ظلم ہو وہ اس کے لیے مذہب نہیں دیکھا جائے گا، جس پہ ظلم ہوگا اس کی مدد کی جائے گی، ظالم کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اسی نیت سے حضور غازی پاک بہرائچ سرزمین میں پہنچتے ہیں۔ جب یہاں پہنچتے ہیں سہیل دیو کو علم ہو جاتا ہے وقت بہت ہو رہا ہے، میں مختصر میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے کہ کہاں پھنس گیا ہے۔ بہرحال حضور غازی پاک بہرائچ کی سرزمین پہنچتے ہیں، ایک لیٹر پھر سے بھیجتے ہیں کہ ابھی موقع ہے، راہ راست پہ آ جاؤ، ایسی غلطی نہ کرو، اس طرح لوگوں کو نہ ستاؤ، اس طرح لوگوں پہ ظلم نہ کرو، راہ راست پہ آ جاؤ۔ تمہارا بھی دھرم لوگوں پہ ظلم کرنا نہیں سکھاتا ہے، تمہارا بھی دھرم لوگوں کی جان لینا نہیں سکھاتا ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ سدھر جاؤ، راہ راست پہ آ جاؤ۔ وہ گھمنڈی راجا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس، اچھا وہ اتنا بڑا پاورفل تھا کہ اگر وہ اشارہ کرتا تو کئی راجا اس کی مدد کے لیے آ جاتے، وہ اتنا پاورفل تھا۔ جیسے کہ شروع میں راجا جے پال پاورفل تھا، بڑا راجا تھا وہ، اس کے انڈر میں کئی راجا تھے، ایسے ہی راجا سہیل دیو کے انڈر میں کئی راجا تھے، اس لیے اسے بڑا گھمنڈ تھا کہ میرے انڈر میں تو کئی راجا ہیں، ایک لیٹر لکھوں گا، لاکھوں کا لشکر میری مدد کو آ جائے گا، یہ چھوٹی سی طاقت میرا کیا مقابلہ کرے گی؟ اسے کیا معلوم تھا کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو دنیا کی کوئی قوت اسے مات نہیں دے سکتی ہے۔ وہ جانتا ہی نہیں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور غازی پاک تنہا نہیں ہے، ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد چل رہی ہے، یہ تنہا نہیں ہے، ان کے بازو میں تو حضور حضرت علی کی قوت شامل ہے، حضور حضرت علی کی قوت بھی ساتھ دے رہی ہے، اللہ کی مدد بھی ساتھ دے رہی ہے، یہ تنہا نہیں ہے۔ لیکن وہ نہیں مانا۔ یہ ساری باتیں ہونے کے بعد، کئی دفعہ سمجھانے کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ یہ سمجھانے سے بات نہیں آ رہے ہیں، لیکن کئی دفعہ سمجھانے کے بعد بھی حضور غازی پاک نے تلوار نہیں اٹھائی۔ لیکن سہیل دیو نے ایک چال چلی، اس زمانے میں ریتیلی مٹی تھی، اس نے تمام مٹی کے اندر بڑی بڑی کیلیں نصب کرا دی، اس کے بعد مٹی سے اسے پٹوا دیا۔ جب مٹی سے پٹوایا اس کے بعد یہ کہا کہ ہم آپ سے جنگ کریں گے، جنگ کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ایک ہی راستہ ہے، یا پھر آپ یہاں سے لوٹ جاؤ، یہ ظلم و ستم ہوتا رہے گا، اسے دیکھ کے لوٹ جاؤ، اور تمہارے لوٹنے کے بعد یہ ظلم باقی رہے گا، میں اپنے اندر سدھار نہیں پیدا کروں گا، جو میں کر رہا ہوں وہ کرتا رہوں گا، اس لیے تم یہاں سے لوٹ جاؤ، اور اگر نہیں لوٹنا ہے تو پھر مجھ سے جنگ کرو، میں تمہاری بات کسی بھی حال میں تمہاری بات کو ماننے تیار نہیں ہو۔ جب اس نے جنگ کی دعوت دے دی، اب حضور غازی پاک نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں پلٹوں گا نہیں، ظلم کو ختم کرنے کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو میں اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن پلٹوں گا نہیں، میں یقیناً تم سے مقابلہ کروں گا۔ اب حضور غازی پاک
مقابلے کے لیے تیار ہوتے ہیں، سامنے اس کا لشکر ہے اور ادھر حضور غازی پاک کا لشکر ہے، بیچ میں میدان ہے اور میدان کی مٹی کے اندر راتوں رات کیل بچھا دی گئی ہے، کیلیں نصب کر دی گئی ہیں۔ اب حضور غازی پاک جب بڑھتے ہیں اس فوج کی طرف اور وہ فوج پیچھے دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگتی ہے اور حضور غازی پاک فوج کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب گھوڑوں کی ٹاپوں میں، گھوڑوں کے پیروں میں وہ کیل جب چبھتی ہے تو وہ گھوڑے بلک اٹھتے ہیں، اپنے اوپر سوار ہونے والے مجاہدین کو گرانے لگتے ہیں۔ تمام مجاہدین جب گرتے ہیں ان کی پیٹھ میں، ان کے پیٹ میں، ان کے سر میں وہ کیل چبھ جاتی ہے۔ کئی مجاہدین شہید ہو جاتے ہیں۔ جب حضور غازی پاک کی منظر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں چال چلی گئی ہے، دھوکہ دیا گیا ہے۔ وہی چیز اپلائی ہوئی جو میں نے شروع میں بتائی کہ ان کے نزدیک محبت میں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، لیکن ہمارے نزدیک محبت میں بھی حد ہے اور جنگ میں بھی حد ہے۔ ہم جنگ بھی کرتے ہیں تو حد میں رہ کے کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں تو حد میں رہ کے کرتے ہیں۔ اب انہوں نے چال چلی، دھوکہ دیا، لیکن حضور غازی پاک نے اپنی فوج کو ہٹایا، پھر سائڈ سے حملہ کیا، جنگ ہوتی رہی، گھماسان کی جنگ ہوئی، تمام مجاہدین شہید ہوئے، ادھر کے بھی کافروں کے بھی تمام دشمن مارے گئے۔ کافی وقت تک یہ جنگ چلتی رہی اور بہت دور تک بہرائچ کے کئی اطراف میں یہ جنگ ہوئی۔ کبھی ٹکولی شریف میں حضرت امیر رسول اللہ غازی شہید ہو جاتے ہیں، کہیں حضرت سیف الدین سراج شہید ہو جاتے ہیں، بہت سارے بڑے بڑے مجاہدین، بڑے بڑے جنگجو شہید ہوتے ہیں، کیونکہ ادھر 21 راجاؤں نے مل کر کے، اب 21 راجا اگر 1-1 لاکھ کی فوج آئے ہوں گے تو 21 لاکھ کی فوج ہو گئی۔ یہ تو کاؤنٹ کرنے والی نہیں ہے، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا بڑا لشکر جرار سامنے تھا اور حضور غازی پاک کا چھوٹا سا لشکر مقابلے میں تھا۔ تمام حضور غازی پاک کے ساتھی شہید ہو جاتے ہیں، کچھ بچتے ہیں۔ پھر رات ہوتی ہے، جب رات ہوتی ہے اب حضور غازی پاک دیکھتے ہیں کہ میرے خاص میرے چچا، میرے بڑے باپ اور میرے بہت ہی خاص، بہت ہی طاقتور اور بہت ہی اچھی طریقے سے جنگ کرنے والے مجاہدین شہید ہو گئے۔ بڑا افسوس کرتے ہیں، آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرا دن رات میں پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا مجھے کامیابی عطا فرما، جس مقصد کے تحت میں آیا ہوں اس مقصد میں مجھے کامیابی عطا کر۔ پوری رات دعا میں اور اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ دوسرا دن جو ہوتا ہے وہ 14 رجب کا ہوتا ہے، جو 14 رجب آنے والا ہے۔ یہ 14 رجب کا دن آتا ہے، 14 رجب المرجب کی جو تاریخ آتی ہے، پھر سے وہی لشکر سامنے ہے۔ ادھر تو بہت سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں، چند مجاہدین بچے ہیں۔ اب مقابلہ ہوتا ہے، مقابلہ ہونے کے بعد بہت سارے مجاہدین شہید ہوتے ہیں، ادھر کے بھی بہت سارے کافر مار دیے جاتے ہیں، ان کی تعداد بہت کم بچتی ہے اور حضور غازی پاک کے بہت سارے بلکہ تمام سپاہی، تمام مجاہدین شہید کر دیے جاتے ہیں، سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں۔ بچتے ہیں دو لوگ، ایک حضور غازی پاک کے ساتھ اور دوسرے سکندر دیوانہ جسے ہم اور آپ برہنہ بابا کے نام سے جانتے ہیں۔ بچتے ہیں دو لوگ، ایک حضور غازی پاک اور دوسرے سکندر دیوانہ۔ جب حضور غازی پاک جنگ لڑتے لڑتے تھک جاتے ہیں، پورا جسم خون سے لہو لہان ہو جاتا ہے، پورا جسم زخموں سے چور ہو جاتا ہے، سر سے لے کر کے پیر تک پورا جسم زخموں سے چھلنی ہے۔ حضور غازی پاک تھک جاتے ہیں تو گھوڑے سے اترتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چند لمحے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے میں آرام کر لوں۔ ایک بات تو میں بھول ہی گیا، میرے ذہن سے اتر گئی۔ جب حضور غازی پاک بہرائچ آئے تو سب سے پہلے اسی درخت کے نیچے قیام کیا۔ جب اس درخت کے نیچے قیام کیا جو انارکلی کے قریب کا حصہ اس زمانے مانا جاتا تھا، اس زمانے میں وہ درگاہ کا حصہ مانا جاتا ہے، تو حضور غازی پاک نے جب وہاں قیام کیا وہ درخت لگا ہوا تھا۔ حضور غازی پاک نے اس درخت کے نیچے قیام کیا تو کہا کہ اس درخت سے مجھے محبت کی بو آتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور غازی پاک جانتے تھے کہ اسی درخت کے نیچے مجھے شہید ہونا ہے۔ حضور غازی پاک یہ جانتے تھے کہ اسی درخت کے نیچے میرا مزار مقدس بننا ہے۔ اور اسی درخت کے تھوڑی ہی دور پر ایک سورج کی مورتی بنی ہوئی تھی، یعنی گول گول ٹائپ کا سورج کی مورتی بنی ہوئی تھی۔ بہرائچ کا پورا ہندو، بہرائچ کی پوری قوم اسی سورج کی پوجا کرتی تھی، اسی سورج کی عبادت کرتی تھی۔ جب حضور غازی پاک وہاں آرام فرما تھے، ہندو وہاں جب سورج کی پوجا کرنے کے لیے آتا تھا جہاں اس وقت درگاہ شریف قائم ہے، تو جب وہاں ہندو پہنچتے تو میرے آقا فرماتے، میرے حضور غازی پاک فرماتے کہ تم اس سورج کی پوجا کر رہے ہو، اس سورج کی عبادت کر رہے ہو، تو یہ معلوم ہے یہ چل رہا ہے، یہ اگتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے۔ اگر یہ خدا ہوتا تو ڈوبتا کیسے؟ یقیناً کوئی اور ذات ہے، کوئی اور طاقت ہے جو اسے روز نکالتی ہے اور روز ڈوبوتی ہے، وہ ذات ہے اللہ کی۔ اس طرح کی بات جب حضور بہرائچ کے کافروں سے بتاتے تو تمام کافرین کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے کہ یقیناً یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ خدا ہوتا تو یہ ڈوبتا کیسے؟ اگر یہ خدا ہوتا تو یہ چلتا کیسے؟ یہ خدا ہوتا تو یہ پھرتا کیسے؟
یقیناً کوئی دوسری طاقت ہے جو اپنے اشاروں پہ سے نچا رہی ہے، یقیناً کوئی ایسی طاقت ہے جو اسے ڈبو بھی دیتی ہے، یقیناً کوئی ایسی طاقت ہے جو روزانہ صبح اسے اگا بھی دیتی ہے۔ اس طریقے کی باتیں حضور غازی پاک کرتے تو بہت سارے بہرائچ کے آدمی مسلمان ہوتے، کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو جاتے۔ المختصر میں اسی پیڑ پہ پھر آتا ہوں، اس پیڑ کے پاس جب حضور غازی پاک آرام کے لیے اترتے ہیں تو سہیل دیو جو بہرائچ کا راجا تھا وہ دیکھتا ہے کہ آرام کر رہے ہیں پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے، تو کسی آڑ سے، کسی جھاڑ کے، کسی پیڑ کے آڑ سے حضور غازی پاک کے اوپر تیر چلا دیتا ہے، اور وہ تیر آ کر کے زہر آلود، وہ تیر جو تھا وہ زہر آلود بھی تھا، زہر آلود تیر حضور غازی پاک کے حلقوم میں یعنی گردن مبارک میں ایک طرف سے پیوست ہو کر کے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، خون کا فوہارا جاری ہو جاتا ہے، پورا جسم تو خون سے پہلے ہی لہو لہان تھا، اب ایک تیر ایسا آتا ہے جو حلق، جو گردن کے اس پار سے اس پار نکل جاتا ہے، جس طریقے سے کربلا کی سرزمین پر حضرت امام اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ان کوفہ والوں نے تیر چھوڑا تھا جو امام اصغر کے گردن سے اس پار سے اس پار ہو گیا تھا، اسی طریقے سے ایک زہر آلود تیر بہرائچ کا راجا سہیل دیو چھوڑتا ہے، جو تیر حضور غازی پاک کے حلقوم سے اس پار سے اس پار نکل جاتا ہے اور حضور غازی پاک کی گردن مبارک سے خون کا فوہارا جاری ہو جاتا ہے۔ جب سکندر دیوانہ یہ دیکھتے ہیں کہ حضور غازی پاک کی گردن پہ تیر لگ گیا، دوڑ کے آتے ہیں، حضور غازی پاک کے سر اقدس کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں اور حضور غازی پاک کو تسلی دینے لگتے ہیں، سہارا دینے لگتے ہیں، لیکن حضور غازی پاک فرماتے ہیں کہ سکندر دیوانہ تم مقابلہ کرو، لیکن سکندر دیوانہ کہتے ہیں حضور میں آپ کو اس حال میں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں، اس حال میں چھوڑ کر میں کیسے جا سکتا ہوں۔ حضور غازی پاک کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، جب کافروں نے یہ دیکھا کہ یہ تو ایسا دیوانہ ہے کہ یہ لڑنا بھی نہیں چاہتا ہے، اس کا ان کے آقا جب زخمی ہو گئے، ان کے آقا کی گردن سے جب خون کا فوہارا جاری ہو گیا تو یہ تو لڑنا بھول گیا، یہ تو اپنی آقا سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اپنے سرکار سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے سکندر دیوانہ پہ یعنی برہنہ بابا پہ تیروں کی برسات کر دی۔ حضور غازی پاک کا سر اقدس گود میں ہے اور پیٹھ پہ تیر کی برسات ہوتی ہے، پوری پیٹھ تیروں سے چھلنی ہو جاتی ہے، پوری پیٹھ تیروں کا ایسا لگتا ہے کہ پوری تیر میں کسی نے پورے پیٹھ میں تیر کو چڑھ دیا ہو، تیر کو بن دیا ہو، پوری تیر پوری پیٹھ کٹہل کی دانوں کی طرح نکیلی ہو جاتی ہے، اتنے تیر پیٹھ میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ حضور غازی پاک کے ساتھ ساتھ سکندر دیوانہ یعنی حضرت برہنہ بابا بھی شہید ہو جاتے ہیں، دونوں لوگ شہید ہوتے ہیں۔ پھر رات کا وقت ہو جاتا ہے، کچھ حصہ حضور غازی پاک کا اس حصے میں تھا جو حصہ گھنٹہ گھر کے قریب ہے، وہاں کچھ لوگ قیام پذیر تھے۔ رات کا وقت یہاں ہوتا ہے، خبر یہاں سے جاتی ہے کہ حضور غازی پاک شہید ہو گئے ہیں، تو وہاں پر حضرت رجب شالار حٹیرے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما تھے، اور حضرت ابراہیم بارہ ہزاری جو حضور غازی پاک کے استاد ہیں یہ بھی تشریف فرما تھے۔ اب رات کا وقت ہے، رات میں خبر پہنچتی ہے کہ حضور غازی پاک شہید ہو گئے۔ اب یہ لوگ چلنا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ایک سمجھدار آدمی کہتا ہے کہ رات میں جانا مناسب نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن گھات لگا کے بیٹھا ہو اور ہم سب کو بھی وہ شہید کر دے، اس لیے ہمیں صبح میں چلنا چاہیے۔ اب حضرت ابراہیم بارہ ہزاری پوری رات حضور غازی پاک کے غم میں روتے رہتے ہیں کہ بتائیے یہ کیسا وقت آ گیا، یہ کیسا لمحہ آ گیا کہ میرا شاگرد، میرا جانشین، میرا لخت جگر، میرا نور نظر شہید ہو گیا اور میں اس کے قریب نہیں۔ اتنا دردناک منظر کہ میرا خاص شاگرد جس میں اپنی جان لٹاتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ شہید ہو گیا ہے اور اس کی لاش مبارک وہاں پڑی ہوئی ہے اور میں یہاں پڑا ہوا ہوں۔ روتے ہیں، روتے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ یہ درگاہ کا پورا علاقہ، جسے اس زمانے میں انارکلی کے قریب کا علاقہ مانا جاتا تھا، پورا علاقہ جنت کے پھولوں سے، جنت کے گلاب کے پھولوں سے مہک رہا ہے۔ پوری زمین ایسی لگتی ہے کہ جیسے پوری زمین کو پھولوں سے بچھا دیا گیا ہو، جنت کے پھولوں سے بچھا دیا گیا ہو۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بہرائچ کی زمین، انارکلی کا وہ قریب کی زمین، اس وقت موجودہ زمانے میں درگاہ کی زمین ایسا لگتا ہے کہ جنت کا پھول سے بچھا دیا گیا ہے۔ یہ خواب دیکھتے ہیں، صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد جب وہ یہاں پہنچتے ہیں جہاں حضور غازی پاک کی شہادت ہوئی تھی، تو جو منظر خواب میں دیکھا تھا کہ پوری زمین جنت کے پھولوں سے، جنت کے لال غلاب پھولوں سے لال ہو چکی ہے۔ جب درگاہ کی زمین دیکھتے ہیں، انارکلی کے قریب کا پورا علاقہ دیکھتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا علاقہ شہیدوں کے خون سے لال ہو چکا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ جنت کا پھول جو میں دیکھ رہا تھا
حقیقت میں وہ شہیدوں کا خون تھا جس سے بہرائچ کی پوری سرزمین لال ہو چکی ہے، سرخ ہو چکی ہے، سارے مجاہدین شہید ہو چکے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم بارہ ہزاری حضور غازی پاک کی قبر انور تیار کرتے ہیں، ان کی قبر مبارک بناتے ہیں، اور تمام جو مجاہدین شہید ہوئے سب کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، سب کو دفن کرتے ہیں، اور دفن کرنے کے بعد حضرت بارہ ہزاری تھوڑی ہی دور پر، یہ درگاہ سے تھوڑی دور، آپ لوگ جانتے ہی ہیں، درگاہ سے تھوڑی ہی دور پر اپنی قبر خود ہی کھود ڈالی، اپنے ہی ہاتھ سے، اس لیے کہ کل مجھے بھی شہید ہونا ہے، کل مجھے بھی اسی قبر میں آرام فرما ہونا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر پہلے ہی کھود کے تیار کر دی۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر مقابلہ ہوتا ہے، اور پھر سہیل دیو بھی مارا جاتا ہے، وہ بھی اس کا بھی کھیل ختم ہوتا ہے۔ المختصر یہ ساری داستان یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے کہ حضور غازی پاک کس قدر کاہلر کی سرزمین سے چلتے ہیں، اور کئی شہروں میں اور کئی راجاؤں سے مقابلہ کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، سفر کی صحبتوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، زحمتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے جسم کو خون سے نہلاتے ہوئے، اپنے جسم پر تیر و تلوار کے زخم کھاتے ہوئے، اپنے دندانے مبارک کو شہید کرواتے ہوئے بہرائچ کی سرزمین پر آ کر کے شہید ہو جاتے ہیں، اور پورے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا نصب ہوتا ہے۔ جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور ہوتا ہے، جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے حضور غازی پاک نے اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی، اور 18 سال کی یا تقریباً 19 سال کی عمر میں آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا، اپنی پوری زندگی اللہ کی بارگاہ میں صرف کر دی، اور 18-19 سال کی عمر میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور اس کے بعد اس طریقے سے حضور غازی پاک نے اپنی پوری زندگی کو وقف کیا۔ تو یہ تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس لیے کہ اس بات کو بیان کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ بہرائچ کا آدمی حضور غازی پاک کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں حتی الامکان نہیں جانتا، کچھ لوگ جانتے ہو کہ سب نہیں جانتے ہیں، اس لیے میں سمجھتا تھا کہ آج کے دن اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہر آدمی یہ جانے کہ حضور غازی پاک کہاں سے چلے اور کتنی مصیبتیں انہوں نے اٹھائی، اس لیے کہ ہم مسلمان ہو سکیں، اس لیے کہ ہم راہ راست میں آ سکیں، اس لیے کہ ان راجاؤں کی طرح ہم زنا کرنے والے نہ بن جائیں، اس لیے کہ ان راجاؤں کی طرح ہم لوگوں کی جان لینے والے نہ بن جائیں، اس لیے کہ ان راجاؤں کی طرح ہم غدار و دھوکے باز نہ بن جائیں، اس لیے کہ حضور غازی پاک نے ان تمام مقصد کو صحیح کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی، اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی کہ میرے جانے کے بعد جو میرا چاہنے والا ہو وہ یقیناً تمام گناہوں سے دور ہو، دھوکے بازی سے وہ دور ہو، غلط فعل سے وہ دور ہو، تمام برائیوں سے وہ دور ہو، اور میرے نقش قدم پہ چلتا ہوا، میرے نقش قدم پر وہ چلتا ہوا اچھے عمل کرتا رہے اور اللہ کا قرب اختیار کرتا رہے۔ اس طریقے سے حضور غازی پاک کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، جیسے کہ میں نے بتایا کہ 9 سال کی عمر میں آپ نے تعلیم حاصل کی اور تمام تعلیم سے عمل کر کے دکھایا۔ اس محفل میں بیٹھ کر کے آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں۔ آپ نے یہ سیکھا کہ حضور غازی پاک نماز پڑھتے تھے، آپ کو بھی نماز پڑھنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ حضور غازی پاک پڑھتے اپنے استاد سے سنیں اور عمل نہ کریں، اور آپ اپنے امام سے سنیں، اپنے محلے کے کسی مولوی سے سنیں اور اس پہ عمل نہ کریں۔ کبھی علم سن کر کے حاصل ہوتا ہے، کبھی علم پڑھ کر کے حاصل ہوتا ہے، کبھی علم دیکھ کر کے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر کے سن کر کے جو بھی علم آپ کو حاصل ہوا، چاہے وہ نماز کے تعلق سے ہو، جیسے آپ نے سنا کہ حضور غازی پاک پڑھا، اگر یہ پڑھا کہ نماز فرض ہے تو آپ نے نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ آج آپ نے یہ سنا کہ حضور غازی پاک نے نماز کبھی نہیں چھوڑا، آپ کو بھی نماز کبھی نہیں چھوڑنی ہے۔ حضور غازی پاک نے اپنے جسم پہ ہمیشہ اسلامی لباس پہنا، آپ کو بھی ہمیشہ اسلامی لباس پہننا ہے۔ حضور غازی پاک نے ہمیشہ اپنے چہرے پہ داڑھی کی بہاروں کو سجایا، آپ کو بھی ہمیشہ اپنے چہرے پہ داڑھی کی بہاروں کو سجانا ہے۔ المختصر یہ تمام سنتوں پر اور تمام فرائض پر آپ کو عمل کرنا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر حضور غازی پاک کے شہر بہرائچ میں رہ کر کے ایسا کرنا یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ حضور غازی پاک سے غداری ہے کہ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی کہ تم سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جاؤ، اور تم اتنے بڑے احسان فراموش کہ ان کی قربانی کو بھول گئے، ان کے خون بہانے کو بھول گئے، اور تم ان کی کسی بھی بات پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس لیے اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں صحیح معنوں میں کہ حضور غازی پاک کا در کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، حضور غازی پاک کا در کا ٹکڑا ہم کھاتے ہیں، تو حضور غازی پاک کی تمام تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ایسا ہم نہیں کرتے ہیں تو ہمارا شمار
क्या बोलते हैं, एहसान फरामोशों में होगा, हमारा शुमार गद्दार गाजी में होगा और हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हमें इन तमाम चीजों से बचते रहना है, तमाम सुन्नतों पर और तमाम फराइज पे अमल करते रहना है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, जो कुछ मैंने बयान किया अल्लाह सबसे पहले मुझे तौफीक अमल नसीब फरमाए, उसके बाद तमाम हाज़रीन और तमाम उम्मत मुस्लिमा को तौफीक अमल नसीब फरमाए। मेरे बोलने में अगर किसी किस्म की गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला